عشق نے کی وفا از فروا خالد پارٹ نمبر 2 ٹوٹل 6 پارٹس۔ اسی وقت دروازہ نوک ہوا تھا۔ بی بی جی، بشرا بی بی سائیں آپ کو زنان خانے میں بلا رہی ہیں۔ ملازمہ کے کہنے پر خانی موبائل سائٹ پر رکھتے باہر نکل گئی۔ اس وقت اس کا موڈ سخت آف تھا، مگر وہ اس طرح انکار کر کے یہاں کسی کو بھی دکھ پہنچانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ یہاں سب لوگ اسے اپنی بالکل ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے زنان خانے میں قدم رکھا، وہاں کے گھر کے سب خواتین آگے ڈھیر سارے کپڑے پھیلائے بیٹھے تھے اور 5-6 کے قریب عورتیں وہاں درمیان میں بیٹھی ان کی فرمائش کے مطابق انہیں کپڑے نکال کر دے رہی تھی۔ شاید یہاں کی شاپنگ کا طریقہ یہی تھا، کیونکہ عورتوں کو صرف کسی بہت زیادہ ضرورت کے تحت گھر سے نکلنے کی اجازت تھی۔ بشرا بیگم کی محبت سے باہیں پھیلانے پر خانی ان کے پاس جا بیٹھی تھی۔ واؤ، بہت خوبصورت ڈریسز ہیں۔ خانی ایک مہرون اور بلیک کنٹراسٹ کے بلوچی کڑھائی اور شیشوں سے مزین سوٹ کو دیکھتے بولی۔ وہ وہاں موجود ڈریسز میں سب سے زیادہ اسے ڈیفرنٹ اور ڈیسنٹ لگا تھا۔ خانی نے اسے تھامنے پر بے اختیار وہاں موجود سب کی نظریں اس جانب اٹھی تھی۔ سب نے ہی اس کی پسند کو سراہا تھا۔ بیٹا، میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ بھی اپنی پسند کی شاپنگ کر لو۔ کچھ دنوں بعد ہمارے خاندان میں ایک شادی ہے، تو اس وجہ سے باقی سب بھی شاپنگ کر رہی ہیں۔ آغا جان کی خواہش ہے آپ بھی باقی سب خواتین کی طرح یہ لباس پہنیں۔ اس شادی میں ہمارے سارے رشتہ دار شرکت کرنے والے ہیں۔ آغا جان آپ سب کو ملوانا چاہتے ہیں۔ زمرہ بیگم نے خانی کا ہاتھ کھینچتے محبت سے اسے سمجھاتے پوری بات بتائی تھی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی خانی کو ماننا پڑا۔ خانی اپنے لیے اسی میرون سوٹ کا انتخاب کیا تھا اور ساتھ ہی بہت ہی نفیس سا چاندی کا جویلری سیٹ بھی لے لیا تھا۔ وہاں باقی خواتین بھی ویسے ہی بیٹھی تھیں اور خانی اپنی شاپنگ پوری کر چکی تھی۔ خانی چاہنے کے باوجود بھی اپنا موڈ ٹھیک نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے وہ سر درد کا بہانہ بنا کر آرام کرنے کا کہتی روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ خانی جانے سے پہلے چائے کا بول کر گئی تھی، جو کہ اس وقت اس کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر موجود تھی۔ خانی نے بیڈ پر بیٹھتے ہی ایک سانس میں کپ موجود ساری چائے منہ میں انڈیل دی تھی۔ اس نے باہر سب کو بول دیا تھا کہ اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، وہ آرام کرنا چاہتی ہے، اس لیے مینل اور نورا بھی باہر تھیں۔ چائے پیتے ابھی چند سیکنڈ ہی گزرے تھے جب خانی کو اپنا سر بری طرح چکراتا محسوس ہوا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ حواس گنواتی تکیے پہ جا گری تھی۔ ماشاءاللہ، میرے خاندان ایسا ہی شاد و آباد رہے اور دشمن کی بری نظروں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ۔ بی بی سائیں آج اتنے ٹائم بعد اپنے پورے خاندان کو اکٹھا دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ آج خان حویلی کے سبھی لوگ رات کے کھانے پر ایک جگہ اکٹھے تھے۔ بڑے سے ڈائننگ ہال میں براؤن کلر کے کارپٹ پر دسترخوان بچھائے گئے تھے۔ سب لوگ ڈھیر سارے لوازمات کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ سیال خان کی ایک طرف بی بی سائیں جبکہ دوسری طرف شہزاد خان پرجمان تھے۔ ایک طرف مرد جبکہ دوسری جانب خواتین موجود تھیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میرے ہوتے کوئی میرے خاندان پر گندی نظر نہیں ڈال سکتا۔ سیال خان بی بی سائیں کا ہاتھ تھام کر یقین دلاتا محبت سے بولا تھا، جس پر بی بی سائیں نے عقیدت سے اس کا ہاتھ چوم لیا تھا۔ انہیں اپنے اس پوتے سے بہت زیادہ محبت تھی۔ رضیہ اور اس کا شوہر آج آئے تھے، پہلے بھی بہت بار فون کر چکے ہیں، مگر میں نے آج بھی انہیں صاف لفظوں میں بتا دیا ہے کہ ہم اس بار ان کے گھر کی شادی میں شرکت بالکل بھی نہیں کریں گے۔ پچھلی بار والا دھوکہ بھولے نہیں ہم۔ بی بی سائیں اپنی بیٹی اور داماد کی بات کرتے دو ٹوک لہجے میں بولی، جس پر باقی سب نے بھی ان کی تائید کی۔ پچھلی بار شہاب بلوچ کے بھتیجے کی شادی پر وہاں جانے پر بلوچ خاندان کی طرف سے سیاحل خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس سے سیاحل تو صاف بچ گیا، لیکن اس کا ایک آدمی بری طرح زخمی ہوا تھا، جس کا بدلہ سیاحل نے بعد میں ان سے اپنے طریقے سے بھی لے چکا تھا۔ اس بار صرف اسی وجہ سے بی بی سائیں وہاں جانے کے خلاف تھیں۔ آپ انہیں ہاں بول دیں، ہم سب ضرور شرکت کریں گے ان کی بیٹی کی شادی میں۔ سیاحل کی بات پر سب نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا، مگر کوئی بھی کسی قسم کا سوال نہیں کر سکتا تھا سیاحل خان سے۔ آپ لوگ فکر مت کریں، سیاحل خان اپنا اور اپنے خاندان والوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ان سب کے چہروں پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر سیاحل نے انہیں تسلی دی۔ سیاحل خان ابھی ڈنر میں اور گھر والوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا جب موبائل کے میسج رنگ ٹون کے ساتھ جو پیغام اس تک پہنچا، اس نے سیاحل خان کے ہونٹوں پر ایک دل کو چھو لینے والی مسکراہٹ چھوڑ دی تھی۔ سیاحل تھوڑی دیر مزید وہاں بیٹھنے کے بعد ضروری کا کام کہتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ خانی نے کسمساتے آنکھیں کھول دی تھی۔
اس کا سر ابھی بھی چکرا رہا تھا، لیکن خود کو اپنے کمرے کے بجائے کہیں اور دیکھ کر خانی کی آنکھیں اور دماغ کی ساری خماری غائب ہو گئی تھی۔ یہ وہ کہاں تھی؟ جس کمرے میں اس وقت وہ موجود تھی وہ بہت عالیشان اور جدید آرائش سے مزین ایک انتہائی خوبصورت روم تھا۔ خانی ایک دم بیڈ سے اٹھتی، اپنے اوپر سے کمبل ہٹاتی سیدھی ہوئی، جب اچانک اس کی نظر کچھ فاصلے پر بیٹھے ایک شخص پر پڑی تھی۔ خانی کو لگا تھا جیسے اس کمرے کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو۔ بلیک قمیض شلوار کے اوپر بلیک ہی کوٹ پہنے وہ اپنے مخصوص مغرور انداز میں بیٹھا سامنے لگی پینٹنگ کو گھور رہا تھا، آج بھی جیسے وہ خانی کی جانب دیکھنے سے اجتناب برت رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں لانے کی؟ کیوں لے کر آئے ہو مجھے یہاں؟ خانی بیڈ سے اٹھتی چلائی تھی، اس کے چلانے پر بھی مقابل کے سکون میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ تم نے ہی تو مجھے چیلنج کیا تھا کہ تم نہیں ڈرتی مجھ سے اور نہ ہی تمہیں کوئی فرق پڑتا ہے، تو ہی دیکھنے لایا تھا کتنی سچائی ہے تمہاری باتوں میں۔ اور میری ہمت کی تو بات تو کرو گے مت، اگر میں ہمت دکھانے پر آ گیا نا تو سب سے زیادہ نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ سیاحل نے صرف ایک ہی نظر خانی پر ڈالی اور جیسے اس کی نظر ہی خانی کا حسین سراپا اس کی آنکھوں میں قید ہو چکا تھا۔ میں اب بھی کہہ رہی ہوں نہیں ڈرتی تم سے، جیسے ہی میرے گھر والوں کو تمہاری اس حرکت کا پتہ چلے گا وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ خانی کو اس وجیح شخص کا شاہانہ انداز ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر سیاحل کے چہرے پر ایسے مسکراہٹ آئی جیسے کسی معصوم بچے نے کوئی بچگانہ سی بات کر دی ہو۔ کبھی بھی کسی انسان سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، اور بلوچ خاندان یا اس کے کسی ایک فرد سے تو بالکل بھی نہیں۔ ایسی جگہ آ کر مارتے ہیں کہ انسان دوبارہ کسی پر اعتبار کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ابھی تک یہ بھی نہیں جانتے کہ تم اپنے روم میں موجود ہو بھی یا نہیں، تمہیں ڈھونڈنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ویسے تم بھی انہی کا خون ہونا، انہی دھوکے بازوں میں سے ایک ہونا۔ سیاحل کے ہر لفظ میں شدید نفرت اور انتقام بھرا ہوا تھا، لیکن خانی اس کے الفاظ پر اتنے غصے میں آ گئی کہ اس کے لہجے پر غور ہی نہیں کر پائی۔ تم میری سوچ سے بھی بڑھ کر گھٹیا انسان ہو، دھوکے باز نہیں۔ تم میں کون سی ایسی برائی ہے جس نے اپنی انا، اپنے غرور میں اپنی سگی بہن کو بھی نہیں چھوڑا؟ تم میں یا میرا خاندان تو بہت پیچھے آتے ہیں۔ خانی کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن سیاحل خان کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں صوفے سے اٹھتے خانی کی جانب بڑھا۔ خانی اس کے جارحانہ انداز پر ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ تمہیں میں نے وارن کیا تھا، دوبارہ کبھی مجھ سے ایسی بات مت کرنا، میں واقعی تمہاری سوچ سے بھی کئی زیادہ گھٹیا ہوں۔ جانتی بھی ہو اس وقت تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، ہر بار بخشش نہیں مل سکتی تمہیں۔ سیاحل شعلے برساتی نظریں خانی پر گاڑتے زہر خند لہجے میں بولا تھا۔ خانی اس وقت لائٹ فروزی قمیص شلوار میں مبروز دوپٹے کو سر اور کندھوں پر پھیلائے بالکل سادہ سے حلیے میں بہت پرکشش اور پاکیزگی کا پیکر لگ رہی تھی۔ اس کے ناک میں سجی نوز پن کا نگ شائن کرتی جیسے ساری توجہ اپنی جانب کھینچنے کا متمنی تھا، مگر سیاحل اس کے جادو میں کسی صورت نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے خود کو ان لمحوں میں بالکل بے حس کر لیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف، ڈر اور شدید نفرت دیکھنا چاہتا تھا، جو پچھلی بار کی طرح اس بار بھی اسے ذرا سا بھی نظر نہیں آئے تھے۔ سیاحل کی سیاہ آنکھیں خانی کو ایک بار پھر اپنے طلسمتی حصار میں جکڑتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے اس سحر انگیز شخص سے ایک دم خوف سا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس سے شدید نفرت کرنا چاہتی تھی، مگر جب بھی وہ اس کے سامنے آتا وہ اس کی جانب ایک نفرت بھری نگاہ بھی نہیں اٹھا پاتی تھی۔ سیاحل ایک بار پھر قدم آگے بڑھانے پر خانی اس کے سحر میں جکڑی پیچھے ہٹی تھی، لیکن بے دھیانی میں اس کا پیر کارپیٹ سے الجھا تھا۔ اسے ڈس بیلنس ہو کر لڑکھڑا کر گرتے دیکھ کر بھی سیاحل خان ہنوز کھڑا رہا تھا، جیسے اسے پرواہ ہی نہیں تھی کہ وہ گرے یا بھاڑ میں جائے۔ خانی نے خود کو سنبھالنا چاہا، مگر پیروں میں ہیل ہونے کی وجہ سے وہ خود کو سنبھال ہی نہیں پائی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر بری طرح زمین بوس ہوتی، اس نے اپنے مقابل بے حس بنے کھڑے سیاحل خان کے کوٹ کو سینے سے سختی سے دبوچ لیا تھا اور اپنا سارا وزن اس پر ڈالتے خود کو گرنے سے بچا لیا تھا۔ جیسے ہی خانی کی سانسیں بحال ہوئی تھی، اسے احساس ہوا کہ بے اختیاری میں وہ اس بے مروت انسان کے اتنے قریب ہو کر اس کا سہارا لے چکی ہے۔ خانی دل ہی دل میں خود پر ڈھیر ساری لعنت بھیجتی غصے میں سیاحل خان کو پوری طرح دور جھٹکتی پیچھے ہٹی تھی، مگر پہلے کی طرح وہ ایک قدم بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا تھا۔ یہ شروع سے عادت ہے تم لوگوں کی، پہلے خود ہی کسی کے قریب آ کر اس سے مدد مانگتے ہو اور پھر اپنا کام پورا ہونے پر اسے دھتکار دیتے ہو، اس سے تم جیسوں کو خود سے دور رکھنا ہی بہتر ہے۔ سیاحل نے خانی کی حرکت پر طنز کرتے اپنے کوٹ کے عین اسی جگہ سے رومال کی مدد سے اندھے کی گرد ہٹائی تھی جسے ابھی کچھ دیر پہلے کسی اچھوت نے چھوا ہو اس جگہ کو۔ خانی کا اس قدر بے عزتی پر دماغ گھوم چکا تھا،
اس کا چہرہ شرمندگی سے لال ہوا تھا اور آنکھوں میں غصے کے ساتھ نمی تیر کی تھی۔ تم بہت بڑے ہو سردار سیال خان، آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو۔ خانی کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسل چکے تھے۔ سیال کو اس کی نوز پن بھی اداس ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ جب جانتی ہو اتنا برا ہوں اور نفرت کے قابل ہوں تو یہاں سے کیوں دور نہیں چلی جاتی، واپس اپنی دنیا میں، میری دنیا میں تمہیں ان آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ملے گا سردانی صاحبہ۔ وہ 2 قدموں کا فاصلہ طے کرتے مزید قریب ہوا تھا، اتنا کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ اس بار خانی پیچھے نہیں ہٹی تھی، وہ شاید سیال خان کے عمل سے کافی ہٹ ہوئی تھی۔ سیال کی گہری نظریں خانی کی نم آنکھوں پر جمی ہوئی تھی۔ سیال نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچ رکھی تھی جیسے کسی بات پر بہت ضبط کر رہا ہو۔ کیوں بولتے ہو مجھے یہ لفظ نہیں ہوں میں کہیں کی سردانی، ہمارے درمیان کوئی ایسا مضبوط رشتہ نہیں کہ تم مجھے اس نام سے پکارو۔ بڑوں کے کیے کے غلط فیصلے کے مطابق ہماری صرف منگنی ہوئی تھی جو کہ کبھی ختم ہو چکی ہے، اس لیے یہ سب ڈرامے بند کرو، منگنی کی کوئی حیثیت نہیں میرے نزدیک۔ خانی شدید غصے کے عالم میں چلائی تھی، جس کے جواب میں سیال خان نے بہت ہی پرسکون انداز میں اسے دیکھا۔ کہا تھا نا بہت دھوکے باز ہیں بلوچ حویلی والے، اس معاملے میں بھی جھوٹ بول کے تم سے منگنی نہیں نکاح جیسا غلط فیصلہ کیا تھا انہوں نے ہمارے لیے۔ نکاح کی حیثیت تو ہوگی نا تمہاری نظر میں۔ خانی کو لگا تھا سیال خان نے بات نہیں بلکہ کوئی بم پھوڑا تھا خانی کے سر پہ۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ساحر خان کی جانب دیکھتی نفی میں سر ہلا کی تھی۔ نہیں جھوٹ بول رہے ہو تم، ایسا کچھ نہیں، اگر ایسا کچھ ہوتا تو میرے گھر والے مجھے ضرور بتاتے، انا بھی تو کبھی جھوٹ بول نہیں سکتی مجھ سے۔ اتنے بڑے انکشاف پر خانی کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگ چکی تھی کیونکہ سیال موسیٰ خان کے تاثرات اس کے بات کے سچ ہونے کا یقین دلا رہے تھے۔ بغور اس کی جانب دیکھے سیال خان تلخی سے مسکرایا تھا۔ یہ لڑکی اسے اپنا رشتہ جڑا ہونے کی وجہ سے آنسو بہا رہی تھی اور دکھی تھی۔ خانی اسد بلوچ، اس دنیا میں کسی پر بھروسہ مت کرنا، یہاں ہر شخص اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، تمہارے ارد گرد تمہارے اپنوں میں سے کوئی ایک شخص بھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہے۔ کسی کی باتوں میں مت آنا، کسی کے کہنے پر کچھ مت کرنا، واپس لوٹ جاؤ، یہاں تمہیں دکھ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ سیال خان کی بات پر خانی یک ٹک اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ تو کیا تم میرے خیر خواہ ہو؟ خانی نے نہ جانے کیوں اچانک اپنے دماغ میں آیا سوال پوچھ لیا تھا۔ نہیں، میں تو بالکل بھی نہیں، میں تو سب سے بڑا دشمن ہوں تمہارا جس کے سائے سے بھی تمہیں ڈرنا چاہیے۔ سیال نے بہت نرمی سے سامنے کھڑی رشتوں کی دوروں میں الجھی لڑکی کو جواب دیا تھا۔ تو میں کیسے اپنے سب سے بڑے دشمن کی کسی بات کا یقین کر لوں؟ خانی نے سوالی نظریں سیال خان کے خوبرو چہرے پر ڈالی تھی۔ اس کو ہر بار اس شخص کو دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ جو یہ شخص ظاہر کر رہا ہے یہ ویسا بالکل بھی نہیں، وہ اتنا برا نہیں جتنا وہ بن رہا ہے۔ وہ اپنی اتنی بدتمیزیوں کے باوجود 2 باروں میں اس کے ساتھ بالکل تنہا ہو کر اسی کے رحم و کرم پر ہو کر بھی بالکل محفوظ تھی۔ وہ اس پر اپنا حق جتا سکتا تھا، دشمنوں کے خاندان سے ہونے کی وجہ سے اسے نقصان پہنچا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ خانی جب بھی اس کے بارے میں اچھا سوچنے لگتی اسے سیال خان کی نگار کو دی گئی سزا اور بلوچ خاندان کے کسی فرد کو قتل کرنے کی دھمکی یاد آ جاتی اور وہ پھر اسے بدگمان ہو جاتی۔ یقین کرنا نہ کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے، مگر میرے کسی بھی معاملے میں آنا چھوڑ دو۔ بہت ظالم ہوں میں، ایسا نہ ہو تمہیں نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ سیال کا لہجہ اب کی بار سرد تھا۔ یہ لڑکی نرمی سے اس کی بات سمجھنے والی بالکل نہیں تھی۔ میرے خاندان والوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ کیا بگاڑا ہے انہوں نے تمہارا؟ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ خانی کو اس کا یہی انداز بہت برا لگا تھا جس کے مقابل وہ کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اگر میرا بس چلے تو تمہارے خاندان کا نام و نشان ختم کر دوں، ایک فرد کا قتل تو کچھ بھی نہیں۔ سیال خان کے لہجے سے خانی کو نفرت کے شرارے پھوٹتے محسوس ہوئے تھے۔ اگر میرے خاندان کے کسی ایک فرد کو بھی نقصان پہنچایا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں خانی۔ وہ سیال کا نفرت امیز لہجہ آگ لگا گیا تھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھاتی انگلی اٹھا کر اسے بان کرتی بولی تھی، تم بھول رہی ہو اس وقت تم میرے رحم و کرم پر ہو اور اگر میں چاہوں تو تم یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں بڑھا سکتی۔ سیال خانی کے قریب آتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کچھ دیر پہلے بہت ہی دلیری سے بولتی خانی کو بری طرح خوف زدہ کر گیا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، کچھ نہیں جانتا میں اس محبت کے بارے میں اور نہ ہی جاننا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ، اس لیے آئندہ مجھے اس طرح کسی فضول چیز کے واسطے دینے کی کوشش مت کرنا۔ میں صرف دوسروں کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور خوف دیکھنا چاہتا ہوں اور سب سے زیادہ خانی اسد بلوچ کی نظروں میں۔
خان نے اس کے انداز پر اندر تک کام کی تھی۔ وہ جتنی بھی بہادر تھی، سیاحل کی اٹھتی ایک نظر اس کے سارے حواس ضبط کر لیتی تھی۔ سیاحل کی سحر انگیز نظروں پر خانی کا جسم سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ مجھے جانے دو۔ خانی کی آواز بہت مدھم تھی۔ وہ اس پل پل بدلتے شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ کتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ سیاحل خان جیسے اس کے منہ سے اپنی نفرت کا اظہار سن کر سکون محسوس کرتا تھا۔ بہت زیادہ۔ خانی کے لب ہولے سے ہلے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سیاحل کو اپنے لیے شو کرتے اور بدمرغانی صاف نظر آ رہی تھی، مگر یہ اس کی تسلی کے لیے کافی نہیں تھا۔ وہ خانی کی نفرت کا مطمئن تھا۔ افسوس، آج بھی میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ پایا۔ انتظار رہے گا مجھے اس دن کا جب خانی کو سیاحل خان سے نفرت ہوگی، اور میں جاننا چاہتا ہوں وہ دن دور نہیں۔ سیاحل خان کی آنکھیں مسکرائی تھیں، وہی مقابل کو خود سے بیگانہ کر دینے والی مسکراہٹ۔ جا سکتی ہو تم۔ اس طرح خانی کے سرخ پڑتے چہرے پر نظریں گاڑے سیاحل نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ خانی ایک سیکنڈ بھی دیے بغیر اپنے پیروں میں جلد بازی میں اڑاتی ہیلز کے سٹیپس بند کرتی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ باہر نکلتی، سیاحل خان کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ دوبارہ کبھی مجھ سے کسی قسم کا رابطہ کرنے کی مت کوشش کرنا۔ ہر بار سیاحل موسیٰ خان خانی اشد بلوچ کے معاملے میں اتنی سخی نہیں ہوگا۔ سیاحل اپنی بات کہہ کر خانی کی جانب سے رخ موڑ چکا تھا۔ خانی کچھ دیر اس کی چوڑی پشت کو گھورتے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سیاحل فون کان سے لگا کر خانی کو یہاں لائے کہ اپنے ملازمین کو خاص ہدایت کرنے لگا تھا۔ بلوچ حویلی خود بھی اپنی حویلی کے انہی راستوں سے واقف نہیں تھی جن کے بارے میں سیاحل خان جانتا تھا۔ خانی نہیں جانتی تھی اس کو کہاں سے لایا گیا، کیونکہ سیاحل خان کے روم سے نکلتی اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی اور اس طرح انجان اسے کن راستوں سے گزارتے بہت ہی احتیاط کے ساتھ واپس اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہاں سب معمول کے مطابق کسی کو ذرا سا بھی شک نہیں ہو پایا تھا کہ خانی اتنی دیر حویلی میں موجود نہیں تھی۔ خانی فریش ہو کے روم سے باہر نکلی تو آگے اس کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری موجود تھی۔ اس کی پیاری انا بی کو میران حویلی میں لا چکا تھا۔ خانی ان سے مل کر انہیں سیدھا اپنے روم میں لے آئی تھی۔ انا بی، آپ جانتی ہیں میں نے آپ کو کتنا مس کیا؟ خانی ان کو بیڈ پہ بٹھا کر دونوں ہاتھ تھامتے محبت سے بولی، جس کے جواب میں انا بی اسے اس کا ماتھا چوم چکی تھی۔ تو انا بی بھلا کہاں اپنی بیٹی کے بغیر رہ سکتی ہے؟ انا بی کے لہجے میں خانی کے لیے بے پناہ پیار تھا۔ جب اچانک ابھی کچھ دیر پہلے سیاحل خان کا کیا گیا اتنا بڑا انکشاف یاد آتے ہی خانی نے ناراضگی بھری نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ انا بی، میں پوری دنیا سے جھوٹ اور دھوکے کی امید کر سکتی ہوں، مگر آپ سے بالکل بھی نہیں۔ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا؟ ایسی کیا وجہ ہو سکتی تھی اس کے پیچھے؟ خانی کے شکوہ بھرے انداز پر ماہناز بی بی نے نہ سمجھی اور کس حد تک فکر مندی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ نے اور بھائی نے مجھ سے نکاح والی بات چھپا کر صرف منگنی کو ہی سامنے کیوں رکھا؟ خانی کی بات پر ماہناز بی بی نے گہرا سانس ہوا میں خارج کیا تھا۔ یہ سچ ہے بیٹا، میں مجبور تھی، مجھے منع کیا گیا تھا آپ کو اس بارے میں مزید بھی کچھ بتانے کے لیے، مگر آپ کو کس نے بتائی یہ بات؟ ماہناز بی بی جن باتوں کی وجہ سے خانی کے یہاں آنے کے خلاف تھی وہ آہستہ آہستہ اس کے سامنے آنا شروع ہو چکی تھی۔ ان کے دل کی بے چینی بڑھی تھی۔ سردار سیاحل موسیٰ خان نے ماہناز بی بی کو اب کی بار حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ کب بتایا انہوں نے آپ کو؟ کب ملی آپ سردار سائیں سے؟ ماہناز بی بی جلد بازی میں اپنی بخلاہٹ پر قابو ہی نہیں کر سکی تھی۔ خانی ان کی گھبراہٹ پر آج ہونے والی سیاحل سے ملاقات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ خانی بیٹا، آپ یہ ذکر کسی کے سامنے نہیں کریں گی۔ آپ اس طرح سردار سائیں سے ملی، آپ سمجھی ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، اور آپ اپنے نکاح کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ انا بی کی باتیں خانی کو مزید الجھا رہی تھیں۔ مگر کیوں انا بی؟ مجھے نہیں رہنا اس ذلات کے ساتھ، مجھے یہ رشتہ ختم کرنا ہے، اور ویسے بھی آغا جان اور باقی سب اتنے اچھے ہیں، یہاں میری ہر بات ضرور سمجھیں گے۔ یہ تو سب ویسے ہی اس سے نفرت کرتے ہیں، میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ خانی کا لہجہ اپنوں کے پیار اور یقین سے لبریز تھا۔ میری جان، آپ بہت معصوم ہو، یہاں کی سازشیں اور دشمنیاں نہیں جانتی، اور کیا پتا یہ اتنا پیار اور عزت جو آپ کو اس خاندان کے لوگوں سے مل رہی ہے وہ اسی ایک رشتے کی وجہ سے ہو۔ ماہناز بی بی کی بات پر خانی نے کچھ سمجھتے کچھ الجھتے ان کی جانب دیکھا تھا۔ بیٹا، آپ ایک سردار کی بیوی ہو جس سے بہت سارا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتی آپ ایسی کسی بھی سازش کا حصہ بنو، اس وجہ سے میں آپ کے یہاں آنے کے خلاف تھی۔ پتہ نہیں میران بیٹی کو کیا ہو گیا، وہ کیا سوچ کر آپ کو اس حویلی میں لے آئے۔ ماہناز بی بی کے ہر انداز سے خانی کے لیے خاصی فکر تھی۔
مگر ہمیشہ ان کی ہر بات آنکھیں بند کر کے ماننے والی خانی کو آج کی باتیں بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ اسے بہت ٹائم بعد اپنے خاندان والوں کا پیار ملا تھا۔ وہ ایسے کسی بات پر یقین کر کے ان کے پیارے رشتے سے بدگمان نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ ضرور انا بھی کوئی غلط فہمی میں ہے۔ اگر وہ کچھ دن یہاں رہیں گی تو انہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا کہ یہاں سب اس سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ بلوچ حویلی کی بہت سی گاڑیاں قافلے کی شکل میں شہباز بلوچ کی حویلی میں داخل ہوئی تھیں، جہاں بڑے پیمانے پر شادی کی تقریب کا اہتمام تھا۔ وہ لوگ کافی فاصلے پر تھے جب انہیں ڈھول اور اپنے پٹاخوں کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی۔ خانی یہ سب دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ اس طرح کی قبائلی شادی میں شرکت کرنے کا اتفاق اسے پہلی بار تھا۔ کراچی میں اس نے کچھ فرینڈز کی شادیاں اٹینڈ کی، مگر وہ ایسی بالکل نہیں تھی۔ مردوں کی گاڑیاں داخلی دروازے پر ایک طرف روک گئی تھیں۔ وہاں سے مردوں کی سائیڈ کا منظر سامنے تھا، جہاں روایتی بلوچی گیٹ اپ میں ملبوس وائٹ ڈھیلی ڈھالی چوڑی شلوار اور لمبی قمیض، سر پر فٹنگ کیپ کے اوپر باریک ریشمی دوپٹے سے پگڑی باندھے، جسے بلوچی زبان میں لونگی کہا جاتا ہے، پہنے بڑی تعداد میں ایک گول دائرے میں بہت سے لوگ بہت عمدہ رقص کر رہے تھے۔ خواتین کی تمام گاڑیاں آگے جا کر کچھ فاصلے پر رکی تھیں، جہاں خاص عورتوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ دروازے کے اندر کی طرف انٹرنس پر بہت ساری میزبان خواتین بلوچی بھاری لباس میں ملبوس، جولری اور میک اپ سے لدی پھدی سب مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی۔ ان کے وہاں داخل ہوتے ہی سب مہمانوں کو ملتے اپنی جگہ سے آگے بڑھی تھی۔ خانی کو محسوس ہوا جیسے اس کے اندر قدم رکھتے وہاں بہت ساری نظریں بے اختیار اس کی جانب اٹھی ہیں۔ رضیہ بہن، ان سے ملیں، یہ میری پیاری بیٹی خانی ہے۔ خانی کو اپنے بازو کے حصار میں لیتے بشرا بیگم نے خانی کو ان سے ملوانے کے لیے آگے کیا تھا۔ خانی پر نظر پڑتے ہی رضیہ بیگم کے چہرے پر ستائش اور خوشی کے بھرپور تاثرات ابھرے تھے۔ ماشاءاللہ، ہماری خانی تو چاند کا ٹکڑا ہے، یہ تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ کہیں بڑھ کر پیاری ہے۔ آپ نے آنے سے پہلے نظر نہیں اتاری ہماری گڑیا کی؟ رضیہ بیگم خانی کا ماتھا چوم کر اس کی دلکشی کا منہ بھرتا تعریف کر رہی تھی۔ خانی کو بشرا بیگم نے اس کا پسند کیا میرون ڈریس نہیں پہننے دیا تھا، بلکہ ایک بہت بھاری گولڈن اور بلیک کام والا پرپل ڈریس دیا تھا، جس پر بلوچی سلک تھریڈ سے بہت ہی نفیس کڑھائی کے ساتھ امبرائڈری گول آئینے کا کام کیا گیا تھا۔ ڈھیلے ڈھالے فراک کے نیچے کامدار چوڑی شلوار پہنے وہ واقعی چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ چاندی کا گردن کو چپکا گلو بند اور کانوں میں اسی ڈیزائن کے جھمکے اس کے دو آنچہ حسن کو مزید نکھار رہے تھے۔ بالوں کے ماتھوں سے خوبصورت سا ڈیزائن بنا کر دونوں سائڈ سے کچھ لٹیں آگے گرائیں، بڑا سا دوپٹہ جس کے بارڈر پر باقی سوٹ کے جیسا کام تھا بہت ہی سلیقے سے سر پر ڈال کر آگے کی طرف کندھوں پر اس کے پلو بند کی مدد سے پن اپ کر رکھے تھے۔ سومیا لوگوں نے زبردستی اس کے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگا دی تھی۔ ان کے مطابق یہاں مہندی لڑکیاں آرائش کا سب سے اہم حصہ تھیں اور شادی شدہ خواتین تو کبھی بھی مہندی کا رنگ ہاتھوں پر پھیکا پڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ خانی نے ہلکا سا میک اپ بھی کیا ہوا تھا۔ وہ اپنی مکمل تیاری کے ساتھ وہاں سب میں اپنے بے تحاشا حسن کی وجہ سے نمایاں ہو رہی تھی۔ رضیہ بیگم خانی کو اپنے بازو کے حصار میں لیے ایسے کھڑی تھی جیسے وہ انہیں برسوں سے جانتی ہو، آج دلہن وہی ہو۔ خانی کو یہ سب اتنا عجیب نہ لگتا اگر یہاں آنے سے پہلے انا بھی اسے یہ نہ بتاتی کہ رضیہ بیگم سیاحل خان کی سگی پھوپھو ہیں۔ وہ خان حویلی کی باقی عورتوں کا رویہ اس دن اپنے ساتھ دیکھ چکی تھی، اس لیے اسے رضیہ بیگم کے انداز پر بہت حیرت ہوئی تھی۔ وہ بھی تو اسی خاندان سے تھی۔ خانی کچھ دیر ان کے پاس کھڑے ہونے کے بعد معذرت کرتی اپنی باقی کزنز کے جانب آگئی تھی۔ اسے کھلے تاروں بھرے آسمان تلے کیا گیا یہ سارا مینجمنٹ بہت اچھا لگا تھا۔ سائڈ پر پردے کے طور پر شارمانے لگائے گئے تھے، مگر چھت کے لیے ایسا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ وہاں کرسیوں کے درمیان کہیں ہلکی ہلکی ٹھنڈ کی وجہ سے آگ جلائی گئی تھی۔ دائیں طرف مردوں کے فنکشن کا انتظام تھا۔ دونوں طرف پارٹیشن کے لیے ایک باریک پردے کا انتظام کیا گیا تھا، جس سے خواتین آرام سے مردوں کا رخ دیکھ پا رہی تھی، لیکن مرد اس حصے کی جانب قدرے تاریکی ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ خانی کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مدھم سروں میں بجتا بلوچی سانگ اس کی سماعتوں کو بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ارد گرد کے ماحول میں کھوئی ہوئی تھی جب اچانک اس کے کانوں سے سردار سیاحل موسیٰ خان کی آواز آئی تھی۔ خانی کا دل اچانک اس شخص کے ذکر پر بے اختیار زور سے دھڑک گیا تھا۔ آج آخرکار موقع مل ہی گیا بلوچستان کے شہزادے کو دیکھنے کا۔ آؤ نا تم لوگ بھی، پلوشا سومیا کو آنکھ مارتی ان سب کو بھی اشارہ کرتے بولی، جبکہ خانی حیرانی سے ان کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ پلوشا اسے کافی ایکسائٹڈ سی لگی تھی۔ اگر اماں سائیں لوگوں میں سے کسی نے یہ حرکت دیکھ لی نا تو یہیں پر چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیں گی۔ مہوش چاہنے کے باوجود بھی انکار کر گئی تھی
یہ تو ہر وقت ڈرتی رہتی ہے۔ ادی آپ دونوں آ جاؤ میرے ساتھ، ایک جھلک دیکھ ہی لیں آج۔ بہت تعریف سنی ہے میں نے، آمنہ کے منہ سے سردار سیال موسیٰ خان کی وضاحت کی۔ آج بہت مشکل سے اگر موقع ملا ہے تو ایک نظر دیکھ ہی لوں۔ اماں سائیں اور چچی سائیں تو اپنی باتوں میں مصروف ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پلوشا اپنے کسی دوست کا حوالہ دیتے انہیں مناتے ہوئے بولی، جس پر کچھ دیر میں وہ دونوں تو مان چکی تھی، مگر خانی نے صاف انکار کر دیا تھا۔ لیکن اس کے انکار کی خاطر میں لائے بغیر وہ اسے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لائی تھی۔ پردے کے قریب آتے خانی نے پلوشا کے پوچھنے پر وہاں کھڑی لڑکی کی نشاندہی پر جیسے ہی ایک طرف بنے تخت پر نظریں اٹھائیں، خانی کچھ پل کے لیے پلک جھپکنا بھول گئی تھی۔ سیال موسیٰ خان شہباز بلوچ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت لکڑی کے صوفے نما بڑے سے تخت پر اپنے مخصوص شاہانہ انداز میں بیٹھا، میرون تکیوں سے ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ بلیک قمیض شلوار کے اوپر کریم کلر کی گرم شال گلے میں ڈالے وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ خالنی اس کے لیے لاکھ ناپسندیدگی کے جذبات رکھنے کے باوجود دل سے اس بات کا اقرار کر گئی تھی کہ یہ ساحر شخص مسکراتے ہوئے زیادہ پرکشش اور وجیح لگتا تھا۔ اس کے ساتھ دونوں ملاقاتوں میں اگر وہ مسکرایا بھی تھا تو صرف آنکھوں سے، چہرہ ہمیشہ سپاٹ ہی رہا تھا۔ ایسی مسکراہٹ خانی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہاں باقی بھی روب دبدبے والے اور بھی بہت سے شاندار لوگ موجود تھے، مگر سیاحل کی منفرد پرسنالٹی پورے فنکشن پر چھائی ہوئی تھی۔ خانی کو اس کے رکھ رکھاؤ میں ایک عجیب سی مغروریت دکھائی دی تھی۔ وہ ایسے روبدار شخصیت کا مالک تھا کہ اس کی نظر اٹھا کر دیکھنے پہ کوئی بھی شخص اس سے بات کرنے سے پہلے ایک بار جھجک کر ضرور جاتا تھا، مگر خانی ہر بات بہت دلیری سے اسے کچھ بھی بول جاتی تھی۔ یا تو وہ تھی ہی اتنی نڈر، یا شاید سیاحل خان کی اس کی بخشش کی گئی کوئی خاص رائے تھی۔ وہاں کھڑی خواتین اب ڈھول کے تاپ پر ہونے والی رخ سے زیادہ کن اکھیوں سے سیاحل خان کو بھی دیکھ لیتی تھیں، جس کے انصاف پر مبنی کبھی شفافیت تو کبھی نرمی لیے فیصلے انہوں نے سن رکھے تھے، مگر اس شخص کو دیکھنے کا موقع آج ملا تھا بہت سو کو۔ خانی خود کو سمجھاتی اسے اس شخص میں کوئی انٹرسٹ نہیں، وہاں سے ہٹ آئی تھی۔ بی بی سائیں اور خان حویلی کی باقی ساری خواتین بھی وہاں آ چکی تھیں۔ کیسی ہیں آپ؟ خانی ایک سائڈ پہ کھڑی وہاں بلوچی خواتین کا ڈھول ٹھاپ بھی گول دائرے کی شکل میں کھڑے کیا رخ دیکھ رہی تھی جب سیاحل خان کی کزن سمن اس کے پاس آئی تھی۔ اللہ کا کرم ہے، آپ کیسی ہو؟ خانی اس کو پہچان گئی تھی، یہ وہی لڑکی ہے جس نے اس دن خان حویلی میں اسے نگار کے بارے میں بتایا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ بہت حسین لگ رہی ہیں آج۔ سمن کی ستائشی نظریں خانی کے سراپے پر تھی۔ شکریہ، آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں، بلکہ آپ ہیں ہی بہت پیاری، لگتا ہی نہیں آپ خان حویلی کی فرد ہیں۔ آپ نہ ہر وقت اپنے سردار سیال خان کی طرح غصہ اور اکڑ ماتھے پر سجا کر دوسروں کو بے عزتی کرتی رہتی ہیں، اور نہ اپنی انا کی تسکین کے لیے کسی کو سزا دیتی ہیں، اور نہ ہی اپنی بی بی سائیں کی طرح دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ خانی کو شاید کچھ دن پہلے ہوئے سیال خان سے ملاقات کا غصہ تھا جو ایک ہی سانس میں سمن کو بہت کچھ سنا گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ دراصل آپ کا ٹکراؤ ان دونوں ایسے ٹائم پر ہوا کہ بی بی سائیں کسی اور کا غصہ آپ پر نکال گئیں۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی، ہماری بی بی سائیں کسی کو زبردستی اپنے سامنے نہیں جھکاتی، سب ان کی عزت اور مقام کی وجہ سے خود ایسا کرتے ہیں۔ اس دن چچی سائیں نے تو ویسے ہی آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ہم سب جھک کر ملتے ہیں بی بی سائیں سے۔ سمن کو خانی کے اس طرح اپنے خاندان سے بدگمان ہونا پسند نہیں آیا تھا، اس لیے وہ وضاحت کرتے بولی، کس بات کا غصہ تھا اس وقت ان کو بلوچ خاندان پر جو مجھ پر نکالا گیا؟ خانی کو بی بی سائیں کے اسی اپنے پوتے کی بانتی بجانے والی دھمکی یاد آتے ایک بار پھر غصہ آیا تھا۔ نگار ادی کے ساتھ جو آپ کے خاندان والوں نے کیا اس کا غصہ تھا۔ سمن کو خانی پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی، اس لیے وہی بی سائیں سے نظر بچا کر اس کے پاس آ کھڑی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ خانی نے سوالیہ نگرانیوں میں اس کی جانب دیکھا تھا۔ نگار ادی کو شروع سے پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ ہم حویلی کی لڑکیوں کو 12 جماعت تک کی ضروری تعلیم حویلی کے اندر دی جاتی ہے۔ نہ کبھی کسی لڑکی نے آگے پڑھنے کی خواہش کی اور نہ ہی کبھی آگے پڑھایا گیا، مگر نگار ادی کو اس سے آگے بھی پڑھنا تھا، جسے سنتے بی بی سائیں اور گھر کے باقی بڑی خواتین نے تو ان کی خواہش دبا دی تھی، کیونکہ ان کے مطابق حویلی سے باہر ہر جگہ دشمن ان کی ذرا سی بھی کمزوری کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ مگر نگار ادی سیاحل ادا سائیں کے پیار کی وجہ سے شروع سے تھوڑی ضدی رہی تھی۔ انہوں نے اس بار بھی اپنی یہ ضد ادا سائیں کے سامنے پیش کر دی، جنہوں نے نہ پہلے کبھی ان کی کوئی خواہش ادھوری رہنے دی تھی اور نہ اس وقت ایسا کیا، اور انہیں پرائیویٹ آگے پڑھنے کی اجازت دی، جس کے صرف پیپرز دینے ہی انہیں یونیورسٹی جانا تھا، جو کہ ادا سائیں نے خود نگار دیدی کے ساتھ لے جا کر دلوانے کا کہا تھا۔
وہ 2 سال تک ادا سائیں نگار ادی کے پیپرز کے دنوں میں ان کے ساتھ جاتے سوائے چند ایک بار کے، اور شاید وہی ان کا ساتھ نہ جانا نگار ادی کو کسی اور طرف موڑ گیا۔ میں نہیں جانتی نگار ادی کی ملاقات شہرام بلوچ سے کیسے ہوئی، کب اور کہاں رابطہ کیا انہوں نے، مگر 1 سال کے اندر وہ دونوں بہت گہری محبت میں گرفتار ہو چکے اور ہر ایک صورت ایک ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس بات کی خبر کانوں کان کسی کو ہونے نہیں دی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ دونوں خاندانوں کے درمیان جو دشمنی چل رہی ہے وہ سب کی رضا ایک کبھی نہیں ہو سکتی، اس لیے انہوں نے خفیہ طور پر فرار ہونے کا ارادہ باندھ لیا۔ مگر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، ادا سائیں نے نگار ادی کو یونیورسٹی جا کر پیپر دینے سے روک دیا تھا، جو بات ان کے لیے اور زیادہ پریشانی کا باعث بنی تھی۔ تبھی انہوں نے مجھے اپنے راز میں شریک کیا اور میں اس وقت ان کی مدد کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر گئی، کیونکہ حویلی سے فرار کے دوران ان کی مخبری ہو گئی تھی اور وہ پکڑی گئیں۔ بات کرتے سمن کا چہرہ آنسو سے بھیگ چکا تھا، جبکہ خانی بھی دم سادے یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ جب صرف آپ نگار کے راز سے واقف تھیں تو مخبری کس نے کی؟ خانی کے ذہن میں یہ سوال اٹک گیا تھا۔ مخبری کی نہیں کروائی گئی تھی شہرام بلوچ کی طرف سے، میرے علاوہ یہ راز شہرام بلوچ ہی جانتا تھا۔ وہی نگار ادی کا سب سے بڑا گناہ، سب جانتے بوجھتے اس نے اپنی محبت کے بارے میں اپنے خاندان والوں کو بتا دیا تھا۔ وہ تو چاہتے ہی یہ تھے خان حویلی کو بدنام کرنا، سہل ادا کو ہرانا، اس لیے انہوں نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ انہوں نے ہی مخبری کروائی، انہیں یہ لگا تھا کہ سردار سہل موسیٰ خان اس بار ہار جائے گا، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ اگر نقصان خان حویلی کا ہوا تو ہاتھ بلوچ حویلی کے بھی کچھ نہیں آیا۔ معاف کیجیے گا مگر بہت ہی گھٹیا مرد ہیں آپ کے خاندان کے۔ اگر اتنی دشمنی نبھانے کا شوق ہے تو اپنی مردانگی کے زور پہ لڑے نا، عورتوں کو بیچ میں لا کر اور پیٹ پیچھے وار کر کے کون سی دشمنی نبھائی جاتی ہے؟ خانی ساکت نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہیں، اس کے خاندان والے اتنی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتے، شہرام بلوچ تو بالکل بھی نہیں۔ خانی کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود شہرام بلوچ کو نگار کے لیے روتے تڑپتے دیکھا ہے، وہ بہت محبت کرتا تھا اس سے۔ خانی کو لگا تھا وہ یہاں پاگل ہو جائے گی، ہر روز ایک نئی عجیب و غریب کہانی اس کے لیے تیار رہتی تھی۔ کر رہا ہوگا ویسے ہی کوئی ناٹک، جیسا نگار ادی کے سامنے کر کے انہیں بیوقوف بنایا، یا پھر شاید شہرام بلوچ کے ساتھ بھی اس کے خاندان والوں نے دھوکہ دیا یا غداری کی ہو۔ اس طرف سے کچھ بھی نہیں میں کہہ سکتی، مگر اگر شہرام بلوچ نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ ملا ہوا نہیں بھی ہے تو پھر بھی انہیں اپنے راز کے بارے میں بتا کر حوالے سے مدد مانگ کر اس نے سب سے بڑا دھوکہ اور نقصان نگار ادی کو دیا ہے۔ سمن کے لہجے میں بھی بلوچ خاندان کے لیے بالکل سہل خان جیسی نفرت موجود تھی، مگر خانی اتنی جلدی کسی بات کا یقین کرنے والی نہیں تھی۔ اگر وہ یقین کرنا بھی چاہتی تو کہیں نہ کہیں اسے لگ جاتا کہ یہ بھی سہل خان کی کوئی چال ہو سکتی تھی۔ وہ شہرام بلوچ سے تصدیق کیے بنا اس بات پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے جتنا بھی آج تک سن رکھا تھا وہ یہی تھا کہ خان حویلی والوں نے بلوچ خاندان سے بہت سارے دھوکے کیے تھے اور ظلم ڈھائے تھے۔ نگار کہاں ہے؟ کیسی ہے وہ؟ خانی کو اس اندیکھی لڑکی کی اذیت پر بہت رونا آیا تھا۔ ان کی تو کال کوٹھی میں ڈالنے کے بعد اگلے دن ہی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ سمن کے ضبط کیے آنسو ایک بار پھر جاری ہو چکے تھے، جبکہ اس بار خانی بھی اپنے آنسو پر بند نہیں باندھ پائی تھی۔ واٹ؟ مگر کیسے؟ خانی کو اس بات پر شدید جھٹکا لگا تھا، اسے سمجھ نہیں آیا تھا وہ کیا بولے۔ ان کے پاس زہر تھی جو اگلے دن ہی نگل کر انہوں نے خود کو اس کال کوٹھی ہی نہیں بلکہ اس ظالم دنیا سے ہمیشہ کے لیے آزاد کروا لیا۔ سمن کی بات پر خانی کچھ سیکنڈ تو کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ مگر آپ کی تو پوری فیملی یہاں موجود ہے اور کسی ایک فرد کے چہرے سے ایسا معلوم نہیں ہو رہا کہ 1 ہفتے پہلے اس خاندان میں جوان موت ہوئی ہے۔ خانی کو لگا تھا یہاں لوگوں کے سینے میں دل نہیں پتھر تھے، اتنا سنگ دل کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ سہل خان بھی تو پھر اپنے لاڈلی بہن کو کھو کر خوش و خرم مسکرا رہا تھا۔ آخر اس شخص کا اصلی چہرہ کیا تھا جو سمن بول رہی تھی یا جو ہر بار اس نے دیکھا تھا؟ ہمیں کسی سزا یافتہ کی موت پر ماتم کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ یہاں موجود سب خواتین کے دل نگار کے دکھ پر اندر سے زخمی ہو چکے ہیں، مگر کوئی بھی کسی مرد کے سامنے اس بات کا اقرار کر کے خود کو کسی سزا کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ سمن خود عزتی کے احساس سے بولی، تو اب کیا ہوگا؟ تمہارا وہ سردار بھائی، اس کے اختیار میں تو سب کچھ ہے نا، وہ تو بچا سکتا تھا نا اپنی بہن کو، اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ خانی کی سوئی واپس اپنے جانی دشمن پر آ ٹکی تھی۔ نگار ادی نے سب سے بڑا دھوکہ انہی سے تو کیا، ادا سائی کے اعتماد، مان اور بھروسے کو چکنا چور کر دیا اور باقی آنے والی ساری لڑکیوں کے لیے باہر نکل کر تعلیم حاصل کر کے دروازے ایک بار پھر بند کر دیے۔ سمن کی آواز میں اب نگار کے لیے غصہ تھا۔ نہیں، اس میں نگار کی کوئی غلطی نہیں،
کیا اس کو اپنی پسند سے زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں؟ اگر وہ بتا دیتی تو کون سا وہ تمہارا ظالم بھائی اس کا ساتھ دیتا؟ تب بھی تو یہی ہونا تھا نا۔ جب مرد اپنی عورتوں کو اپنے ہونے کا مان اور اعتبار نہیں بخشتے تو وہ ایسی ہی بغاوت کرتی ہیں جس کے قصوروار صرف اور صرف نام نہاد مردانگی والے بزدل مرد ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ سیال خان ہے۔ خانی کا غصہ اس شخص پر ایک بار پھر عود آیا تھا۔ آپ پلیز میرے ادا سائی کے بارے میں اتنا غلط لفظ استعمال مت کریں، میں ان کے بارے میں یہ سب نہیں سن سکتی۔ اور آپ نہیں جانتی ادا سائی نے نگار ادی کو کس حد تک مان اور اعتبار بخشا۔ انہوں نے نگار ادی کو بھائیوں سے بڑھ کر پیار دیا، مگر پھر بھی ادی نے ان کو دھوکہ دیا۔ ان سب میں ادا سائی کا کوئی قصور نہیں۔ میرے ادا سائی دنیا کے سب سے اچھے انسان ہونے کے ساتھ بہت اچھے بھائی بھی ہیں۔ کب سے بہت ضبط سے گانی کی سیاحل کے خلاف باتیں سنتے آخر میں سمن تھوڑے تیز لہجے میں بول گئی تھی۔ ناراض ہونے کے باوجود وہ اپنے بھائی کے خلاف کچھ نہیں سن سکتی تھی۔ اس سے پہلے خانی اسے مزید کوئی بات کرتی، ایمن اسے بی بی سائی کا بلاوا دیتی وہاں سے لے گئی تھی۔ شاید انہیں خانی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی اور سمن اپنی بی بی سائی کی حکم عدولی کر چکی تھی۔ خانی نے نوٹ کیا تھا دونوں خاندانوں کی خواتین کے درمیان بھی ایک عجیب سا سرپن تھا۔ ایک فنکشن میں ہونے کے باوجود کسی نے آپس میں بات نہیں کی تھی، یا شاید خاندان کے مردوں کی طرف سے انہیں اس بات کی اجازت نہیں تھی۔ خانی کے سر میں پہلے ہی سر درد تھا اور سمن کی باتوں سے اس کا دل عجیب سا بوجھل ہو گیا تھا۔ کافی مشکل سے خود کو نارمل کر کے خانی کوشش کرتے وہاں ایک طرف رکھی چیئر پر خاموشی سے بیٹھی تھی، اپنی ساری سوچوں کو جھٹکا دیتے بلوچی میوزک انجوائے کرنے لگی تھی۔ درمیان میں چھوڑی گئی خالی جگہ پر بلوچی خواتین اتنی مہارت سے رقص کرنے میں مصروف تھی کہ خانی کا دل چاہا وہ بھی ان کے سامنے شامل ہو کر سب کچھ بھولتے ان لمحوں کو انجوائے کرے۔ دل کی خواہش پر ویسا کر بھی لیتی، مگر اچانک آنے والی اینا کے کال نے اس کی ساری توجہ کھینچ لی۔ بدتمیز لڑکی، ملے بغیر چلی گئی تم، خانی نے چھوٹتے ہی اسے لتاڑا تھا۔ تمہیں ذرا سے بھی شرم آتی ہے؟ تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ اس دن اچانک تمہیں پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی؟ اس اتنی بڑی حویلی میں مجھے لگا جیسے میں کہیں کھو گئی ہوں، اوپر سے وہاں کی خواتین اتنی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اگر میران بھائی کی کال نہ آتی تو میں نے رونا شروع کر دینا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تم پر ان کے ساتھ اپنی آبائی حویلی جاؤ گی، اور میں تو میران بھائی کی اتنی بے مروتی پر حیران ہے کہ ایک بار بھی مجھے ساتھ چلنے کو نہیں کہا، بلکہ سیدھا منہ بول دیا تمہیں میرا ڈرائیور چھوڑ آئے گا۔ اینا ایک ہی سانس میں شکوہ کرتی آخر میں خانی کو کہکا لگانے پہ مجبور کر گئی تھی۔ سانس تو لے لو یار، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے بالکل نہیں پتا تھا انہوں نے ایسا کیا۔ اگر میں وہاں ہوتی تو میں کبھی نہ جانے دیتی۔ اینا میں یہاں ایک شادی میں آئی ہوں، کیا بتاؤں یار تمہیں کتنی زبردست شادی ہے، کاش تم یہاں ہوتی تو بہت مزہ آتا۔ خانی کو اینا کو بتاتے ایکسائٹمنٹ سے بولی تھی۔ خانی شور کی وجہ سے ایک طرف ذرا سنسان گوشے میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ واو یار، اچھا مجھے یہ بتاؤ وہ اس دن میران بھائی کے ساتھ ہینڈسم سا بندہ کون تھا؟ اور یار وہ سردار سیال موسیٰ خان کتنا حسین بندہ ہے، مجھے تو لگا وہ کوئی بڑی عمر کا خڑوس سا ٹھرکی سا بندہ ہوگا، مگر وہ تو میری سوچ کے بالکل الٹ نکلا۔ یار مجھے نہیں پتا تھا یہ بلوچی مرد اتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اینا کو اپنے اتنے جلدی واپس آ جانے کا بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میران بھائی کے ساتھ میرا تائے کا بیٹا شہرام بلوچ، اور پلیز اس سردار کی تعریف میرے سامنے تو کرنا ہی مت، جیسے نظر آتا ہے ویسا ہے نہیں، ٹھرکی کا تو پتہ نہیں مگر انتہا کا خڑوس ضرور ہے، اللہ دوری رکھے اس ذلات سے۔ خانی کے چہرے برے برے زاویے بناتے اینا کے سامنے سیال خان کی برائیاں کرنے لگی تھی جو اسے سمن نے نہیں کرنے دی تھی۔ اف خدایا، ایک تو یہاں نیٹ ورک کا بہت مسئلہ ہے۔ خانی کا ابھی اینا سے بہت ساری باتیں کرنے کا دل تھا، مگر اچانک کال کٹ جانے کی وجہ سے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ خانی نے دوبارہ کال کرنی چاہیے جب ٹینٹ کی اس طرف سے اسے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دی۔ خانی کو غور کرنے پر پتہ چلا کہ وہ مردان خانے والی سائڈ پر کھڑی ہے۔ کچھ سوچتے خانی نے مزید آگے ہوتے دوسری سائڈ پر کھڑے لوگوں کی باتیں سننی چاہیے تھی، کیونکہ اسے ان کی باتوں میں سردار ساحل کا نام سنائی دیا تھا۔ قریب ہونے پر جو باتیں خانی کے سماعتوں سے ٹکرائیں انہوں نے خانی کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ خانی منہ پر ہاتھ رکھتے نفی میں سر ہلاتے پیچھے ہٹی تھی۔ وہ لوگ اس فنکشن کے اختتام پر سردار سیال موسیٰ خان پر قاتلانہ حملہ کرنے کی بات کر رہے تھے۔ خانی کو لگا اسے سننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ خانی دوبارہ آگے ہوئی، مگر اب وہ لوگ ایک دوسرے کو دھیمی آواز میں کچھ ضروری ہدایت دیتے وہاں سے ہٹ رہے تھے۔ وہ لوگ سیال خان کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے۔ خانی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بتائے کس کو، اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی، کسی کو قتل کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی جو کوئی عام شخص نہیں بلکہ یہاں کا سردار تھا۔ اس شخص سے لاکھ اطلاعات صحیح، مگر وہ اسے ناپسند بھی نہیں کرتی تھی، اسے اس سازش کی باخبر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی۔ خانی کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے سیال خان کا نمبر ڈائل کرتے فون کان سے لگایا۔
مگر کچھ ہی دیر میں خانی کا چہرہ غصے، شرمندگی اور اہانت کے احساس سے لال ہوا تھا، کیونکہ کئی بار نمبر ملانے پر خانی سمجھ گئی تھی کہ سیال خان نے اسے بلاک کر رکھا ہے۔ ایڈیٹ، اسٹوپڈ، یہ شخص اس قابل ہی نہیں کہ اس کی مدد کی جائے۔ مجھے بلاک ایسے کیا ہوا ہے جیسے میں اسے کال کرنے کے لیے مری جا رہی ہوں۔ پہاڑ میں جائے میری طرف سے۔ مجھے کیا حملہ ہو اس پر یا کچھ بھی۔ خانی واپس کرسی پر آ کر بیٹھے غصے کے عالم میں مسلسل بڑبڑانے لگی تھی۔ غصے کے ساتھ اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو ریلیکس نہیں کر پا رہی تھی۔ بی بی جی کیا ہوا؟ کیا آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کچھ فاصلے پر کھڑی مینل خانی کو اضطراب کے عالم میں دیکھی تھی۔ بشرا بیگم حویلی سے کچھ ملازمین کو اپنے ساتھ لائی تھی۔ ملازمین کے بغیر تو جیسے ان کا گزارا ہی نہیں تھا۔ نہیں کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، خانی مینل کا بڑھایا ہوا پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے بولی تھی، مگر اس کے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ نہیں، میں اس شخص کی اس طرح سنگ دل اور شفاف بالکل نہیں۔ اگر میرے ہاتھ میں کسی کے لیے مدد لکھ رہا ہے، اس کی جان بچانا ہے، تو میں ایسا ضرور کروں گی، مگر یہاں کسی پر بھروسہ بھی تو نہیں کر سکتی۔ اپنے خاندان کے مردوں میں سے کسی کو بتانا تو بے وقوفی سے زیادہ کچھ نہیں، مگر کیا سیال خان کے خاندان والوں پر بھروسہ کرنا ٹھیک ہوگا؟ خانی عجیب سی کشمکش میں پھنس چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا سیال خان اتنی بڑی بات کیسے پہنچائے، کہیں انجانے میں وہ یہ خبر اس کے دشمنوں تک پہنچا کر اس کے لیے مزید مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ مجھے کسی بھی طرح یہ بات خود ہی سیال خان تک پہنچانی ہے، بغیر کسی کو اس کے بارے میں بتائے۔ خانی نے ایک فیصلہ لیتے ہوئے مینل کو سمن کو باقی سب سے نظریں بچا کر بلانے کا کہتے اس کی جانب بھیج دیا تھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھے بلایا؟ سمن مینل کے ساتھ خانی کے قریب آئی تھی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت سیال خان سے ملنا ہے، تم کسی بھی طرح میری اس سے بات کروا دو۔ خانی بنا کسی طرح کا بھی لحاظ کرتی دو ٹوک لہجے میں بولی تھی، جس پر سمن نے اچنبے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ جانتی بھی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ اس وقت ادا سعید سے کیسے مل سکتی ہیں؟ وہ وہاں مردان خانے میں ہیں، اتنے لوگ ہیں باہر، اور میرے پاس کوئی موبائل وغیرہ نہیں، میں آپ کی ان سے کیسے بات کروا سکتی ہوں؟ سمن نے صاف انکار کرتے پلٹنا چاہا تھا۔ وہ اگر کسی طرح سیال خان سے رابطہ کر بھی لیتی تو آگے اسے سیال خان کے غصے سے کون بچاتا، اس لیے اس نے سب سے دور رہنا ہی بہتر سمجھا۔ سمن میری بات سنو یار، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، مجھے ابھی سیال خان تک پہنچانی ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ خانی کو خود بھی سمجھ نہیں آیا تھا وہ اپنے سب سے بڑے دشمن کی سلامتی کے لیے کس سے کیوں اتنی منتیں کر رہی ہے، مگر اس وقت یہ سب کرنا اسے ٹھیک لگ رہا تھا۔ جو بھی بات ہے آپ مجھے بتا دیں، میں ملازمہ کے ذریعے پہنچوا دوں گی۔ آپ نہیں جانتی اداسائی کے غصے کو، اس طرح بلاوے پر وہ بہت غصہ کریں گے۔ سمن نے خانی کو سیال خان کے غصے سے آگاہ کرنا چاہا۔ تم میرا نام لکھ کر بھیجو ملازمہ کو کہ میں ملنا چاہتی ہوں اس سے۔ وہ بہت ہی شاطر انسان ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ تو نکال ہی لے گا، اور دیکھا جائے گا اس کا غصہ ہوگا، میں نہیں ڈرتی اس سے۔ خانی نے سمن کو ایک بار پھر قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ خانی اتنا تو جان ہی گئی تھی کہ سیال خان کو جو حویلی کے اندر انداز سے بنا کسی کو پتہ لگا تھا اسے باہر نکال سکتا تھا، تو یہاں خانی سے ملنا اس کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں تھا۔ اچھا، میں بھیجتی ہوں اپنی خاص ملازمہ کو، مگر ادا سائیں بہت غصہ ہوں گے۔ سمن نے بیچارگی سے خانی کو کہتی اپنی ملازمہ کو بلا کر کچھ سمجھاتے باہر کی جانب بھیج دیا، جو شاید سیال خان کے کسی خاص آدمی کے ذریعے اس تک پیغام پہنچانے والی تھی۔ اگلے 10 منٹ بعد وہ ملازمہ واپس ان کے سامنے تھی۔ سردار سائیں کا سختی سے حکم ہے، وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتے، انہیں دوبارہ ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ ملازمہ کی بات پر سمن نے ایسا خانی کی جانب دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ ہوگی تسلی، مگر مجھے اس سے ملنا ہے، تم ایک بار پھر اپنے ملازمہ کو بھیجو، اس سے کہو مجھے اسے ابھی اور اسی وقت بہت ضروری بات کرنی ہے۔ خانی کا غصہ اب 7ویں آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ ملازمین کے سامنے وہ شخص ملنے سے انکار کر کے اس کی اچھی خاصی انسلٹ کر گیا تھا۔ اب سیال خان سے ملنا اس کی ضد بن چکا تھا۔ سمن ملازمہ کو دوبارہ بھیجنے کے حق میں نہیں تھی، مگر اس بار بھی وہ خانی کے آگے مجبور ہو چکی تھی۔ بی بی جی سردار سائیں کا کہنا ہے وہ خانی اجد بروڈ سے نہ ملنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، نہ اس وقت اور نہ ہی بعد میں۔ اب اگر اس کے بعد انہیں ڈسٹرب کیا گیا تو ان سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ملازمہ نے سیال خان کا لفظ با لفظ بالکل ویسے ہی دہرایا تھا۔ اس کا دوسرا پیغام سن کر تو خانی کا دل چاہا کہ وہ اس گھمنڈی اور خود سر شخص کا اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دے، جیسے دوسرے کے ہاتھ اپنا فائدہ بھی گوارا نہ تھا۔ اس کا دوسرا پیغام سن کر خانی کا دل چاہا کہ وہ اس گھمنڈی اور خود سر شخص کا اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دے، جسے دوسرے کے ہاتھوں اپنے فائدہ بھی گوارا نہیں۔ میں بھلا کون سی مری جا رہی ہوں اس بدتمیز ایڈیٹ سے ملنے کے لیے، مگر وہ ہوتا کون ہے میری اتنی بے عزتی کرنے والا؟ دیکھتی ہوں کیسے نہیں ملتا آج مجھ سے۔ خانی جیسے ضد کی پکی تھی اور وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتے سمن کی جانب متوجہ ہوئی۔ اب آپ کی تسلی ہو چکی ہے نا؟ ادا سائی نہیں ملنا چاہتے آپ سے۔ اب جاؤں میں
سمن بغور خانی کے غصے سے لال ہوتے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر بولی تھی۔ آج خانی اسجد بلوچ خان کا غصہ دیکھ کر وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ اس کے ادا سائیں کی زوجہ محترمہ بھی اسی کی ٹکر کی ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سردار اس کی ضدی سردانی کی شروع ہوتی یا یہ جنگ کہاں تک چلنے والی تھی۔ نہیں، ایک بار اپنے سردار سائیں تک میرا پیغام پہنچا دو، اسے کہو اگر اس نے اگلے 10 منٹ تک مجھے نہ بلوایا تو میں بنا کسی کا لحاظ کیے وہاں مردان خانے میں اس کے پاس آ جاؤں گی۔ بات تو مجھے اسے ہر حال میں کرنی ہے۔ خانی اس بار سیدھی ملازمہ سے مخاطب ہوئی تھی، جبکہ ملازمہ کے ساتھ سمن بھی ہکا بکا اسے دیکھے گئی تھی۔ آپ بلا وجہ کیوں ادا سائیں کے قہر کو آواز دے رہی ہیں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا ان سے؟ سمن کا تو ان دونوں کی لڑائی میں دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اسے تو اس بات پہ حیران ہو رہی تھی کہ سیاحر خان 2 بار اتنی آسانی سے کیسے پیغام کا جواب دے گیا تھا۔ اسے تو پہلی دفعہ کے جواب کی بھی امید نہیں تھی۔ سمن نے خانی کا غصہ دیکھ کر اللہ کے بھروسے ایک بار پھر ملازمہ کو بھیج دیا تھا، مگر حیرت کا جھٹکا تو اسے تب لگا جب اس کی توقع کے برعکس سیاحر خان خانی سے ملنے پر راضی ہو گیا تھا۔ اس نے ملازمہ کو کچھ دیر خانی کو باہر کی طرف لانے کا حکم دیا۔ ملازمہ کے ہاتھ میں سیاحر کی بیچی بلیک شال بھی تھی۔ سمن جو حد درجہ بے یقینی کا شکار تھی ملازمہ کے بتانے پر کہ سیاحر خان بہت غصے میں ہے، وہ سمجھ گئی کہ آج خانی کی بالکل خیر نہیں، مگر خانی کی چاندنی بکھیرتے دلکش سراپے کی جانب دیکھتے ایک مسکراہٹ اس کی ہونٹوں پر کھل گئی تھی۔ خیر تو آج سیاحر خان کی بھی نہیں، کیونکہ خانی اسجد بلوچ بھی اس وقت تمام ہتھیاروں سے لیس تھی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سمن نے خانی کی جانب ایک شوق سے مسکراہٹ اچھالی تھی، جس کا مطلب سمجھتے خانی کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں، مجھے واقعی بہت ضروری بات کرنی ہے اس سے۔ خانی نے سمن کا دماغ کسی اور جانب بھٹکتا دیکھا تو فوراً ٹوکا تھا، جس پر سمن کی مسکراہٹ سمیٹی تھی، مگر اس نے دل ہی سے دعا کی تھی کہ کچھ ایسا معجزہ ہو جائے کہ اس کے بھائی نے جو اپنی زندگی کو بے رنگ بنا کر رکھا ہے اس میں بہار آ جائے۔ سردار سائیں آپ کو بلا رہے ہیں، آپ یہ چادر اوڑھ لیں۔ سائیں کا سختی سے آرڈر ہے کہ آپ پر کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ ملازمہ نے خانی کی طرف ایک سیاہ شال چڑھا دی تھی، جسے خانی نے خاموشی سے خود کو ڈھانپ لیا تھا۔ وہ ملازمہ کے ساتھ پچھلی سائڈ سے ہوتی خانی کو ان کی بتائے گئے فاصلے پر لے گئی تھی۔ ایک عمارت کے دروازے میں داخل ہوئی، جہاں ایک چھوٹی سی راہداری عبور کرتے ملازمہ ایک دروازے کے سامنے رک گئی تھی۔ بی بی جی، اندر سائیں موجود ہیں، آپ جا سکتی ہیں اندر۔ خانی کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ ہمیشہ سیاحر خان کے قریب پہنچ کر ایک بار تو ایسے ہی خانی کی ساری بات ہی جا کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ آج تو اس کا دل نہ جانے کیوں کچھ زیادہ ہی تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ خانی خود پر اڑی شال سے چہرے کو ہلکا سا ڈھانپ لی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر کمرے کے بالکل وسط میں کھڑے سیاحر خان پر پڑی تھی۔ کمر پر دونوں بازو باندھے وہ کڑے تیوروں سے خانی کی جانب متوجہ تھا۔ خانی نے خود کو مکمل طور پر بلیک شال کے اندر لپیٹ رکھا تھا۔ سیاحر خان اپنی بھیجی کی شال کا صحیح استعمال دیکھ کر مطمئن ہوا تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ خانی خود کو اس سے بھی مخفی رکھے، اور خانی نے ایسا ہی کر رکھا تھا۔ پہلی بار کسی پوائنٹ پر دونوں کی سوچ ملی تھی، مگر اس وقت اسے اس لڑکی پر بہت غصہ تھا۔ مجھے تمہیں ایک خانی نے کچھ بولنا ہی چاہا جب سیاحر خان کی دھاڑ پر اس کی بات ہونٹوں میں ہی دب کے رہ گئی تھی۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ میرے کوئی بات بھی تمہارے دماغ میں نہیں بیٹھتی؟ کیا کہا تھا میں نے؟ دوبارہ مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا، میرے سامنے مت آنا، مگر تم جیسی ضدی اور بے شرم لڑکی نے آج تک نہیں دیکھی۔ بہت ناجائز فائدہ اٹھا لیا تم نے میری نرمی کا، مگر اب اور نہیں۔ تمہیں ابھی بہت جلدی اور تمہاری اوقات یاد دلانی پڑے گی۔ سیاحر خان جیسے آج پھٹ پڑا تھا، وہ خانی کو آج اپنا سب سے برا روپ دکھانا چاہتا تھا، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اس نے غلط لفظ استعمال کیے تھے۔ خانی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس سفاک انسان کی جانب دیکھ رہی تھی جسے وہ زیادہ بدلاز اور بے حس انسان اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا، مگر وہ بھی خانی اسجد بلوچ تھی، اتنی آسانی سے اپنی بے عزتی برداشت کرنے والوں میں سے نہیں۔ سیاحر نے خانی پر اپنے شعلے برساتی نظریں گاڑ رکھی تھی۔ خانی چہرے پر آگے کی طرف کر کے تھامی شال کا پلو غصے میں جھٹکتے سیاحر خان کی جانب بڑھی تھی۔ سیاحر خان، زبان سنبھال کر بات کرو، میں تمہاری حویلی کی کوئی باندی نہیں جو تم مجھے میری اوقات بتاؤ گے۔ تم ہوتے کون ہو مجھے بے شرم کہنے والے؟ ایسے گھٹیا پن کیا کیا ہے میں نے؟ ڈرتے ہوں گے باقی لوگ تمہاری سرداری سے، میں نہیں ڈرتی تم سے۔
خانے کا بس نہیں چل رہا تھا اس شخص کا کیا کر ڈالے۔ وہ صرف انسانیت کے ناطے اسے اس کے دشمنوں کے بارے میں آگاہ کرنے کا اتنا خطرہ مول لے کے یہاں پہنچی، اور یہ شخص الٹا اسے اتنی فضول باتیں سنا رہا تھا۔ خانے غصے اور جذباتی پن میں بولتی چادر کا پلو چھوڑ چکی تھی، اور اس وقت وہ اپنے سجے سنورے دلکش سراپے کے ساتھ ساحل خان کے سامنے تھی۔ چادر کا پردہ کب کا ہٹ چکا تھا۔ ہمیشہ خانی کو اگنور کرنے والا مضبوط اعصاب کے مالک کا ساحل خان اس بار ایسا نہیں کر پایا تھا۔ بلوچی لباس میں ملبوس، بالکل مقامی انداز میں تیار، وہ ساحل خان کو ارد گرد کا خوش بلا گئی تھی۔ ڈارک پرپل ڈریس میں اس کی رنگت مزید دمک رہی تھی، بار بار چہروں کو چھوتی، بالوں کی چند شریع لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑاتی۔ خانی کے مہندی سے سجے مخروطی انگلیوں والے نازک ہاتھ ساحل خان کو کسی اور جانب دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ان سب پر بھی بڑھ کر ساحل خان کی دھڑکنیں خانی کی نوز پین میں الجھ کے رہ گئی تھی۔ آج خانی اسد بلوچ ساحل موسیٰ خان کا خود سے پہلا عہد تڑوا چکی تھی۔ جس لڑکی پر وہ ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا، آج وہ اس زخمی شخص کو بری طرح گھائل کر گئی تھی۔ خانی نے اپنی اتنی سخت باتوں کے جواب میں ساحل خان کی پرتپش نظروں پر دھیان دیتے جلدی سے خود پر شال دوبارہ سے ٹھیک کرنا چاہی تھی، جب ساحل خان کی آواز نے اس کے ہاتھ وہیں ساکت کر دیے تھے۔ اب کیا فائدہ اس کا؟ ساحل خان بہت مشکل سے خود کو اس کی خوبصورتی کے جال سے نکالتے، خود پر قابو پاتے ذرا تیز لہجے میں بولا کہ خانی کی جانب سے رخ پھیر گیا تھا۔ خانی نے اس کی اس بات پر کوئی سوال نہیں کیا تھا، جیسے سمجھ گئی ہو کہ اس کی بات کا کیا مطلب تھا۔ کیا ہوا؟ ساحل خان خاموش کیوں ہوئے؟ اوقات نہیں بتاؤ گے مجھے؟ کیا تم اپنی بی بی سائیں کی طرح مجھے بھی اپنا باندی بنانا چاہتے ہو؟ ذرا مجھے بھی پتہ تو چلے بقول باقیوں کی دی گریٹ سردار ساحل خان کی سوچ میں ہے۔ خانی کے دل میں ساحل خان کے بولے کے الفاظ تیر کی طرح چبھے تھے، اس لیے اس کی اندرونی کیفیت سے انجان خانی اپنی ہی دھن میں بولنے لگی تھی۔ ساحل خان نے خود پر بہت ضبط کرنا چاہا، مگر اس بار وہ ایسا نہیں کر پایا۔ یہ لڑکی ہر بار اس کے جذبات کو ایسے ہی ہوا دیتی تھی، جو اس بار بھڑک چکی تھی، اور اس کو برداشت کرنا بھی خانی نہیں تھا۔ اچانک پلٹتے ساحل نے اس حسن و نزاکت کی مورتی کو بازو سے تھام کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ خانی کا سر سیدھا ساحل خان کے سیدھے سے جا ٹکرایا تھا۔ فوراً اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے خانی نے دونوں کے درمیان کچھ حد تک فاصلہ رکھنے کی ناکام کوشش کی تھی، مگر ساحل خان نے ایسا نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کی اس جارحانہ حرکت پر خانی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ ساحل خان کی گرم سانسیں اپنے قریب محسوس کرتی خانی کی اپنے سانسوں کا شور الگ زور پڑ کر چکا تھا۔ سمر نے ٹھیک کہا تھا، آج اس کی خیر نہیں تھی۔ خانی شاید انجانے میں آج سوئی شیر کو جگا چکی تھی، جس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت اپنے بازوں پر محسوس کرتے خانی اس کے چنگل سے چھٹکارا حاصل کرنے کا بہت مشکل کام لگ رہا تھا۔ اگر ساحل موسیٰ خان نے خانی اسد بلوچ کو باندی بنانا ہوتا تو بہت پہلے کا بنا چکا ہوتا۔ نہ تمہاری اجازت کی ضرورت تھی، نہ کسی اور کی۔ میں تم سے کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتا، نہ تمہاری شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ آخر کیوں آ جاتی ہو میرے سامنے؟ تم واپس کیوں نہیں لوٹ جاتی یہاں سے؟ خانی کی خوشبو ساحل خان کو بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے آج وہ اپنے ضبط کے سارے بندھن توڑ دے گا۔ ایک اسی کمزور لمحے سے ڈرتا تھا ساحل خان۔ وہ جتنی کوشش اس لڑکی سے خود سے نفرت کروانے کے لیے کر رہا تھا، اتنا ہی وہ خود اس کے قریب جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا بےہودگی ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں تو جیسے مری جا رہی ہوں نا ساحل خان سے رشتہ رکھنے کے لیے۔ مجھے بھی تم جیسے جلاد میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ تم میرے نزدیک خانی ساحل خان سے دوری بنانے کی کوششیں کرتے۔ جیسی نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، ساحل خان کی سیاہ آنکھیں اپنے چہرے پر گڑی دیکھ کر خانی کی بولتی بند ہوئی تھی۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ دونوں غصے اور لڑائی میں ایک دوسرے کے کتنے قریب آ چکے ہیں۔ ان دونوں کے چہرے اتنے قریب تھے کہ اگر ساحل خان ذرا بھی سر کو مزید جھکاتا تو اس کا چہرہ خانی کے چہرے کو چھونا تھا۔ خانی کو ساحل خان کی آنکھوں میں ضبط کے سرخ دوڑے نظر آئے تھے، جیسے وہ خود پر کسی بات کے لیے بہت قابو کیے کھڑا تھا۔ خانی نے محسوس کیا کہ جتنے سخت تاثرات ساحل خان کے چہرے پہ تھے، اس کی خانی کے بازو پر موجود گرفت میں اتنی ہی نرمی تھی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ ساحل خان کو اس وقت خانی کا نرم گرم وجود ضبط کیڑے کے مراحل سے گزار رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اگر وہ مزید کچھ دیر اس کے قریب ایسا ہی رہا تو وہ ضرور کسی لمحے کی گرفت میں آ جائے گا، اور ایسا وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا خانی اسد بلوچ پر سب سے زیادہ حق اسی کا تھا، مگر وہ اس لڑکی کو اپنے قریب کسی قیمت پر نہیں کر سکتا تھا۔ اس لڑکی کی قربت ہی ساحل خان کو کمزور کر سکتی تھی، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔
مجھے کوئی شوق نہیں تم سے ملنے کا، میں یہاں صرف یہ بتانے آئی تھی کہ میں نے کچھ لوگوں کو تمہارے قتل کی پلاننگ کرتے سنا ہے۔ وہ اس فنکشن کے اختتام پر تم پر قاتلانہ حملہ کروانے والے ہیں۔ خانی نے اپنی طرف سے اس بات پر بہت بڑا انکشاف کیا تھا۔ سیال خان، جو خانی کو خود سے دور کرنے والا تھا، بلوچ خاندان کے کسی بھی فرد سے کی جانے والی ایسی عنایت پر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹکا تھا۔ خانی ارشد بلوچ صرف اسے بچانے، اس کی مدد کی خاطر اس طرح اتنا خطرہ مول لے کر یہاں پر آئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر وہاں کسی کو بھی اس کی غیر موجودگی کا پتہ چل گیا تو کیا ہو سکتا تھا۔ مگر سہل خان کو تو جیسے ان سب ہمدردیوں کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس لیے سہل خان نے جس جاہلانہ انداز میں خانی کو اپنے قریب کیا، اس سے بھی کہیں زیادہ برے طریقے سے جھٹکے سے خود سے دور کیا تھا، جیسے سمجھانا چاہا ہو کہ میرے قریب آنے کا یہی انجام ہوگا۔ بتا دیا، اب جا سکتی ہو تم یہاں سے۔ نیکسٹ ٹائم ایسی کسی قسم کی ہمدردی کرنے کی کوشش مت کرنا، مجھے تم لوگوں کا کوئی احسان نہیں چاہیے۔ سہل خان نے جیسے شفاق پن کی انتہا کر دی تھی۔ خانی اتنا تو جانتی تھی کہ یہ شخص اسے کوئی خاص اچھا برتاؤ نہیں کرے گا، مگر اس قدر توہین آمیز رویہ اپنائے گا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ خود کو جتنا بھی مضبوط ظاہر کر لیتی، پر وہ تھی ایک لڑکی جسے اس طرح کے لمحے ہرٹ کر جاتے تھے۔ خانی کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ تم بہت برے ہو سہل خان، تم ہو ہی اس قابل کہ تم سے نفرت کی جائے۔ وہ لوگ پاگل ہیں جو تم سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں میرے خاندان والے تمہارے خلاف جا کے۔ تم جیسا بے حس اور پتھر دل شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو اپنی انا اور خود پسندی کی وجہ سے ساری زندگی کے لیے تنہا رہ جاتے ہیں۔ خانی آنکھوں میں غصہ، نفرت بھرے سیاہل کی طرف آ کھڑی ہوئی تھی اور انگلی اٹھا کر اسے اس کی اصلی حقیقت سے واقف کرتے بولی، تم اب جا سکتی ہو یہاں سے۔ سیاہل دبے لہجے میں دہڑا تھا۔ خانی کے الفاظ سے زیادہ سیاہل خان کو اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ دانت پر دانت چڑھا کر ہونٹوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھے، سیاہل خان جیسے ضبط کے آخری مراحل سے گزر رہا تھا۔ خانی جو پہلے ہی یہاں سے جانے کا ارادہ رکھتی تھی، اس کے آگے سے پلٹی تھی جب اسی وقت بہت قریب سے اندھا دھند فائرنگ کی آوازیں آنے لگی تھیں، جنہیں سنتے خانی کی بے اختیار چیخ نکل گئی تھی۔ اتنی تیز اور بہت قریب سے آنے والی آوازوں پر خانی نے بے انتہا خوفزدہ ہوتے بے دہانی میں واپس پلٹتے سیاہل خان کے قریب ہوئی تھی۔ یہ فائرنگ کون کر رہا ہے، اور وہ بھی اتنے برے طریقے سے؟ مجھے باہر نہیں جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ خانی سیاہل کا بازو جکڑتے خوف کے زیر اثر اس کے قریب ہوتے باہر کی آوازیں ہی اتنی زیادہ تھیں کہ دہشت ناک اور دل دہلا دینے والی، کہ خانی کی ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ساری دلیری ہوا ہو چکی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ ابھی جس شخص کے قریب وہ ہو رہی ہے، تھوڑی دیر پہلے وہ اسے بہت باتیں سنا چکی ہے۔ یہاں کے باقی لوگوں کی طرح وہ اس طرح فائرنگ کی بالکل عادی نہیں تھی۔ اس نے تو اس طرح اپنے سامنے ایک بار بھی گولی کی آواز نہیں سنی تھی۔ آج اتنے قریب سے اور اتنی خوفناک آوازیں سننا اس کی جان نکال گیا تھا۔ خانی اس وقت سب کچھ بھلائے اپنے دشمن، جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ نفرت کا اظہار کر چکی تھی، اس کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اگر اس کا بس چلتا تو سیاہل خان کی گود میں چڑھ جاتی۔ سیاہل خان خانی کی کیفیت سمجھتے باہر جانے کا ارادہ ترک کر کے اس کے پاس ہی کھڑا رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ خانی کا پورا جسم ہولے ہولے لرز رہا ہے۔ اس کی نم آنکھیں اور زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر سیاہل خان مزید خود کو بے حس نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ اس لڑکے کو خود سے دور رکھنا چاہتا تھا، مگر تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ سیاہل خان نے بازو پھیلا کر خانی کو ہزار میں لیتے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس وقت اس کی ڈری سہمی ہرنی کو اس کی کتنی ضرورت ہے، اور کہیں نہ کہیں اسے خود بھی۔ آج نہ جانے سردار سیاہل موسیٰ خان کو کیا ہوا تھا کہ وہ خود سے کیے گئے تمام عہد بھول رہا تھا۔ اس لڑکی کے دل میں موجود جذبے، جس کو وہ ہمیشہ خود سے بھی چھپاتا آیا تھا، آج ایک چھوٹے سے واقعے پر پوری آب و تاب سے باہر آنے کے لیے تیار تھے۔ خانی کو قریب کرتے سیاہل خان کو لگا نہ جانے کتنے عرصے بعد اس کے تڑپتے بے چین دل پر خانی کی قربت جیسے کسی مرہم کا کام کر گئی۔ ایک سکون سا ساحل خان کی رگوں پہ اتر گیا تھا۔ جن لمحوں سے دور بھاگنے کے لیے وہ اپنے دل تک کو چیر چکا تھا، آج وہ انہی طلسماتی لمحوں میں جکڑا ہوا تھا۔ جس محبت کی طاقت کو وہ اگنور کرنا دھتکارتا آیا تھا، آج اسی محبت نے غلط وقت پر اپنا جادو چلا دیا تھا۔ خانی کو بھی جیسے اس وقت سیاہل خان کے سینے جیسی ہی کسی مضبوط قلعے کی ضرورت تھی۔ خانی بہت زیادہ خوف زدہ ہوتی سیاہل خان کے سینے میں منہ چھپاتے باہر سے آتی آوازوں سے پیچھا چھڑانے کے چکروں میں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آوازیں لمحہ لمحہ اس کے قریب آ رہی ہیں۔ کچھ دیر پہلے جن آوازوں نے خانی کو لگ رہا تھا کہ وہ شاید اپنے حواس کھو بیٹھے گی، اب سیاہل خان کی کچھ بھی کہتی دھڑکنیں سنتے باہر کا شور تو بہت پیچھے رہ گیا تھا۔
خانی کو سیال خان کی مضبوط پناہگاہ میں ایک عجیب سا تحفظ بھرا سرور محسوس ہوا تھا، جیسے یہی ایک حقیقت تھی اس کی زندگی میں، باقی سب فریب تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب سحرزدہ سے کھڑے تھے۔ کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان دونوں کا کتنا برا جھگڑا ہوا ہے۔ وہ دونوں نہ جانے کتنی دیر ایسے ایک دوسرے میں کھوئے رہے، جب سیال کے موبائل کی آواز پر وہ ہوش میں لوٹے تھے۔ سیال نے فوراً کال اٹینڈ کی تھی۔ خانی نے اسے دور ہونا چاہا، مگر سیال خان نے اسے ایسے نہیں ہونے دیا تھا۔ باہر سے اب آوازیں آنا کم ہو چکی تھی، جبکہ بے حال ہوتے حواسوں پر قابو پا کر خانی نے اپنی پوزیشن پر غور کرتے شرم سے ڈوب مرنا چاہا تھا۔ وہ سیال خان کی باہوں میں تھی، وہ بھی صرف فائرنگ کی آواز سے ڈر کے اس کے قریب ہوئی تھی۔ خانی کو خود پر جی بھر کے غصہ آیا۔ یہ وہی شخص تھا جو کچھ دن پہلے اس کے قریب آنے پر کسی اچھوت شے کی طرح اسے دھتکار چکا تھا۔ خانی نے خود سے سوال کیا تھا، جس کا جواب بھی آگے سے واضح تھا۔ یقیناً کبھی نہیں۔ تو کیا اس نے سیال خان سے جڑا اپنا رشتہ قبول کر لیا تھا؟ پہلے سیال خان کی فکر میں اسے بچانے کی خاطر یہاں تک آنا، اس کی باتوں پر ہرٹ ہو کر آنسو بہانا، اور اب اس کے ہزار میں تحفظ تلاش کرنا۔ خانی کے اندر مختلف سوال اٹھنے لگے تھے، جن کا اس وقت اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ نہیں، یہ مجھے اچانک کیا ہونے لگا ہے؟ یہ میرے لیے بہت غلط ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خود پر سے اعتبار کیوں ختم ہو رہا ہے؟ خانی اپنی بے اختیاری پر خود کو لعنت ملامت کرتی فون کا کان سے ہٹاتے سیال خان کا حصار توڑنے کے لیے اس کے چوڑے مضبوط سینے پہ دونوں ہاتھ کا دباؤ ڈالتے پیچھے ہٹی تھی، مگر سیال نے اپنی گرفت مضبوط کر کے اسے ہلکا سا جھٹکا دیتے اپنے مزید قریب کیا تھا۔ تمہیں نہ میری نفرت برداشت ہے اور نہ قربت۔ تم آخر مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ سیال کی نظریں اب بھی خانی کے غصے اور شرم سے لال ہوتی چہرے پہ تھیں۔ چھوڑو، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں پاگل ہوں بہت بڑی، جو ایک سردار سیال موسیٰ خان کی مدد کرنے یہاں آ گئی، جسے کسی کی ضرورت ہی نہیں، جو مجھے اپنے باندی بنانا چاہتا ہے، یا اس کے نزدیک میں ایک باندی سے بھی نیچے کی حیثیت رکھتی ہوں۔ جو بنا کچھ بولے سیال کے حصار سے نکلنے کے لیے مسلسل مزاحمت کیے جا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے رک کر اس کا جواب دیا۔ خانی کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس شخص کی باتیں اتنی ہرٹ کیوں کر رہی ہیں۔ خانی کی بات پر سیال بھی خاموشی سے کھڑا اس کو دیکھ کے گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم کافی زیادہ انٹرسٹڈ ہو میری باندی بننے میں۔ میں نے تمہیں ایک بار بھی تمہیں اپنی بنانے کا ذکر نہیں کیا، ہر بار تم نے یہی بات دہرائی ہے۔ اگر اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو بتاؤ، ابھی اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ میرے اختیارات سے تو واقف ہو چکی ہو تم، اور اب تک۔ سیال خان کی بات اور انداز پر خانی کے دل کی دھڑکنیں تو بے قابو ہوئی تھی، مگر چاہنے کے باوجود بھی وہ چہرے پر پھیل جانے والی سرخی بھی نہیں روک پائی تھی۔ بیہودہ شخص! دل ہی دل میں اسے ایسے القابات سے نوازتے خانی نے مزاحمت تیز کر دی تھی، لیکن اتنی کوششوں کے باوجود سیال خان کے حصار سے ایک انچ بھی ہل نہیں پائی تھی۔ سیال خان کے اندازے سے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی مزید کچھ دیر اسے اپنے پاس رکھنے کا خواہشمند تھا۔ جانے دو، مجھے کیا چاہتے ہو اب تم؟ ہمیشہ کی طرح یہی سننا چاہتے ہو کہ کتنی نفرت کرتی ہوں میں تم سے؟ تو سن لو، میں تم سے بہت نفرت کرتی ہوں، تمہارے اتنے برے رویوں کے باوجود بھی، کیونکہ میں خانی اسد بلوچ ہوں۔ میں نفرت بھی اپنی مرضی سے کرتی ہوں اور محبت بھی۔ تمہارے یا کسی کے مجبور کرنے سے میرے جذبات نہیں بدلیں گے، چاہے تم خود کو میری نظروں میں کتنا ہی گرا لو۔ خانی بھی جیسے ہی اچانک پھٹ پڑی تھی۔ کچھ دیر اسے اسی طرح خاموشی سے دیکھتے اگلے ہی لمحے سیال خان نے ہاتھ بڑھا کر خانی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کی بھیگی نم آنکھوں کو چھوا تھا۔ یہ لڑکی واقعی عام نہیں تھی۔ سردار سیال موسیٰ خان کی دل تک رسائی رکھنے والی لڑکی عام کیسے ہو سکتی تھی؟ خانی سیال خان کی اس گستاخی پر اندر تک ہل گئی تھی۔ ایک طرف یہ شخص اسے نفرت سے دھتکار رہا تھا، دوسری طرف یہ عنایت۔ اب یہ کون سا نیا دھوکہ تھا؟ خانی نے اپنے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے، مگر سیال خان اسے اس کی بات کی اجازت نہیں دی تھی۔ سیال خان نے جیسے فیصلہ کر لیا، اب اسے کیا کرنا ہے۔ میں پہلے سے جانتا تھا کہ مجھ پر حملہ ہونے والا ہے، اور یہ بھی کہ کون کروانے والا ہے، مگر وہ شاید ابھی تک نہیں جانتے کہ سیال خان پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان کام نہیں، اور کبھی نہیں رہا۔ ابھی جو یہ فائرنگ ہو رہی تھی، یہ انہی حملہ آوروں کی تھی۔ انہیں لگا شاید میں واپس جا رہا ہوں، میرے آدمیوں کے پہلے سے بنائے گئے پلان کے جھانسے میں آ کر انہوں نے میری گاڑی پر فائرنگ کی، جس کو میرا ایک آدمی بہت ہی ہوشیاری سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ اتنی دیر فائرنگ کا سلسلہ اس لیے جاری رہا کیونکہ میرے آدمیوں نے بھی اس پر حملہ کر دیا تھا اور جواب دیا۔ جانتی ہو یہ حملہ کس نے کروایا؟ خانی جو ششدر تھی سیال کی باتیں سن رہی تھی، اس کی بات پر سوالیہ انداز میں اسی کی جانب دیکھا۔
بلوچ خاندان نے، اور میرے قتل کی اس پلاننگ کا سرغنہ تمہارا بھائی میران بلوچ تھا، جو اپنی دشمنی نکالنے کے ساتھ تمہیں مجھ سے چھٹکارا دلوانا چاہتا ہے۔ میں نے اس دن شہرام بلوچ کو فون کر کے اسی بات کا وارن کیا تھا کہ اگر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو جنازہ بلوچ حویلی سے اٹھے گا، اور میرے کہے کے مطابق آج میرے آدمیوں کے نشانے پر اس سازش کا سرغنہ میران بلوچ تھا۔ جیسے جیسے خانی ساحل کی باتیں سنتی جا رہی تھی، اس کے چہرے کی رنگت منتغیر ہوتی جا رہی تھی۔ میران کی فکر میں کئی آنسو خانی کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے۔ تم نے میرے بھائی کو، خانی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ اسے لگا یہ شخص اس کے بھائی کو نقصان پہنچا چکا ہے۔ نہیں، کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے بھائی کو۔ سیال موسیٰ خان نے خانی اشجد بلوچ کے صدقے اس کے بھائی کی زندگی اس کو بخش دی ہے۔ سیال خان کی بات پر خانی نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا یہ وہی سیال خان تھا جو ابھی کچھ ٹائم پہلے اسے بری طرح بے عزت کر رہا تھا؟ نہیں، یہ وہ شخص بالکل نہیں تھا۔ یہ تو کوئی احساسات اور جذبات رکھنے والا پیارا سا انسان تھا، جس کی آنکھوں میں خانی نے اپنے لیے بہت خاص محسوس کیا تھا۔ سیال خان نے اس کی خاطر خود پر حملہ کرنے والے اپنے دشمن کو چھوڑ دیا تھا۔ سیال خان جس وجہ سے خانی سے دور رہتا تھا، آج چند پل کے لیے ان کے درمیان آئے کمزور لمحے سیال خان سے سب کچھ گرفا گئے تھے۔ کبھی کسی کو اپنی کسی بھی بات کی وضاحت نہ دینے والا سیال خان آج خانی کے آگے سب کچھ بیان کر گیا تھا۔ خانی نہیں جانتی تھی کہ وہ سیال خان کی زندگی میں کیا مقام رکھتی ہے، اس کی کیا اہمیت تھی۔ سیال خان کی زندگی میں وہ اکیلی اس شخص سے بہت کچھ کروا سکتی تھی۔ کتنے سالوں سے سیال خان اس لڑکی کی ذرا سی قربت کے لیے کتنا تڑپا تھا، مگر ہر بار خانی کے قریب آنے پر سیال خان اسی وجہ سے اسے دھتکار دیتا تھا، کہیں اس کا پتھر دل موم نہ ہو جائے۔ لیکن آج اس کی کوئی احتیاط سرد مہری کام نہیں آئی تھی۔ خانی نے اس کی تڑپتی روح کو کچھ دیر کے لیے اپنی قربت بخش کر جو احساس سیال کو دیا تھا، سیال خان موقع پر ہی اسے اس کی بھائی کی زندگی بخش کر اسے بہت بڑا قرض چکا گیا تھا۔ تم تو نفرت کرتے ہو نا مجھ سے، پھر میری خاطر کیسے بخشا میرے بھائی کو؟ خانی سیال خان کی باتوں میں اس قدر الجھ گئی کہ وہ بھول گئی تھی کہ وہ ابھی بھی سیال خان کے ساتھ لگی اس کی باہوں میں کھڑی ہے۔ میں نے کبھی نفرت نہیں کی تم سے، ہاں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ تم ضرور شدید نفرت کرو گی مجھ سے۔ آج نہیں تو کل بس اسی دن کا انتظار ہے۔ سیال خان نے تلخی سے مسکراتے خانی کو کچھ پل کے لیے خود میں زور سے پیٹتے اس کے ماتھے پر اپنے پرشدت ہونٹوں کا لمس چھوڑتے آزاد کر دیا تھا۔ سیال خان کے لمس میں موجود شدت خانی کی دھڑکنیں بری طرح منتشر کر گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی، مگر اس کی الجھنیں سلجھنے کے بجائے مزید الجھ چکی تھیں۔ جانتا ہوں تمہارے دماغ میں میرے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں۔ آج جا کر اپنی انابی سے پوچھنا، وہ آج تمہارے ہر سوال کا جواب دیں گی۔ سیال خان اس کی آنکھوں میں تیرتی الجھنوں پر خانی کا گلابی گال تھپتھپاتے بولا، جبکہ خانی سیال خان کی بڑھتی جسارتوں پہ اسے گھورتے 2 قدم مزید دور ہوئی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہو رہا تھا کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سیال خان سے خانی کی حرکت پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی۔ خانی کے فیس ایکسپریشن سیال کے چہرے پہ وہی مقابل کو اپنا اسیر کر دینے والی مسکراہٹ بکھیر گئے تھے۔ اسی وجہ سے چاہتا تھا دور رہو مجھ سے۔ خانی اشجد بلوچ سے سیال موسیٰ خان زبردستی محبت یا نفرت تو نہیں کروا سکتا، مگر خود سے دور کرنے یا قریب کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہوں۔ ابھی بھی وقت ہے، دور رہو مجھ سے، ورنہ جس دن میں نے اپنا ارادہ بدل دیا تو تمہاری یا تمہارے خاندان والوں کو ایک بھی نہیں چل پائے گی۔ اس کی حرکت پہ چوٹ کرتا سیال خان خانی کو بہت کچھ باور کرا گیا تھا۔ خانی اس بات سے ناواقف تھی کہ وہ سیال خان کے قریب آ کر اس کے اپنے گرد سالوں سے بنائے خور کو کس حد تک کمزور کر گئی ہے۔ سیال خان پر ایک بھرپور نظر ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ خانی وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا بھائی اتنا گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ پہلے شہرام اور اب میران کے بارے میں یہ سب سن کر خانی کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ وہ سیال خان کی باتوں کو جھٹلانا چاہتی تھی، مگر سیال خان کی آنکھوں کی سچائی اور لہجے کی پختگی پر خانی ایسا نہیں کر پائی تھی۔ لیکن پھر بھی اس بات پر یقین کرنے سے پہلے اس نے ایک بار میران سے بات کرنے کا سوچ لیا تھا۔ خانی نہ جانے کتنی دیر اپنی سوچوں سے الجھتی وہاں بیٹھی رہی، جب سیال خان کی ملازمہ دروازہ نوک کرتی اندر داخل ہوئی۔ بی بی جی، آپ جلدی سے باہر آ جائیں۔ وہ بڑی بیگم سائی کو وہاں سمن بی بی جی کے کہنے پر آپ کی ملازمہ نے یہی بتایا ہے
کہ شور کی وجہ سے آپ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی ہیں۔ اب وہ لوگ نکلنے کے لیے گاڑی کی جانب آ رہی ہیں اور آپ کو ان سے پہلے وہاں پہنچنا ہوگا۔ ملازمہ عجلت میں بات کرتی بشرا بیگم کا حوالہ دیتی خانی کے قریب آئی تھی، جس پر خانی خائب دماغی سے سر ہلاتے ہوئے وہاں سے نکل آئی تھی۔ یہ انا بھی کہاں ہے؟ کیوں نہیں آئی؟ میں خود ہی جا کر دیکھتی ہوں۔ خانی حویلی واپس جا کر جلد از جلد انا بھی سے ملنا چاہتی تھی۔ اس نے 2 دفعہ ملازمہ کو بھیجا تھا انہیں بلانے، مگر وہ نہیں آئی۔ وہ اگلے 10 منٹ میں انہیں ہر اس جگہ ڈھونڈ چکی تھی جہاں ان کا ہونا متوقع تھا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ اب خانی کافی حد تک فکر مند تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے، ہر کوئی کیسے لا علم ہو سکتا تھا۔ خانی اپنی سوچوں میں الجھی راہداری کے آخری دھانے پہ آ کھڑی ہوئی، جہاں سے سیڑھیاں نیچے بیسمنٹ کی جانب مڑتی تھی۔ اسی لمحے اسے وہاں ایک زوردار نسوانی چیخ سنائی دی تھی، جو اتنی دردناک تھی کہ وہاں کھڑے خانی کا دل دہل گیا۔ وہ اس طرف پہلی دفعہ آئی، اس سے پہلے اسے معلوم نہیں تھا کہ اس حویلی کا کوئی بیسمنٹ بھی ہے۔ خانی بنا سوچے سمجھے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ نیچے اتر کر ایک لمبی طریق راہداری عبور کرتے وہ جیسے ہی آگے بڑھی، وہاں کا منظر دیکھ کے وہ بھنچکا کے رہ گئی تھی۔ یہاں تو ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ یہاں ہر طرف زرد روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ ایک طرف بڑا سا ہال تھا جہاں بڑی تعداد میں زمین پر بستر بچھے تھے، یا شاید جنہیں بستر کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ پتلی سی کپڑے کی بنی دری کے اوپر میلی چادریں فولڈ کر کے رکھی گئی تھی۔ ایسا بستر تو سزا یافتہ جیل کے قیدیوں کا بھی نہیں ہوتا۔ خانی ایک طرح امیز نظر وہاں پر ڈال کر جلدی سے آگے بڑھی، جہاں اسے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہال سے آگے ایک بڑا ہال نما کچن کے دروازے پر آتے خانی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ارباز بلوچ کسی ملازمہ کو بالوں سے دبوچے اس کے منہ پر تھپڑ مار رہا تھا، اور وہاں موجود بڑی تعداد میں کھڑی ملازمیں سر جھکائے سامنے ہوتے ظلم پر تھر تھر کانپ رہی تھیں، کیونکہ ان میں سے بہت سو پر ایسا قہر ٹوٹ چکا تھا اور بہت سو پر بھی ٹوٹنا باقی تھا۔ خانی کتنے لمحے سکتے کے عالم میں اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ اتنے دن حویلی میں رہنے کے باوجود اس بارے میں کیسے لا علم رہی؟ بول، اب چلائے گی میرے آگے زبان؟ آج تیرا وہ حال کروں گا کہ تجھ سمیت ان میں سے کوئی بھی میرے آگے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ارباز بلوچ اس لڑکی کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتا وہاں سے گھسیٹ کر ساتھ لے جاتے وہاں موجود دوسرے دروازے کی جانب بڑھنے لگا، جس پر بے جان ہوتے وجود کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھتی خانی شدید غصے کے عالم میں آگے بڑھی تھی۔ خانی وہاں سب سے آخر میں کھڑی تھی، اس لیے ارباز سمیت اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس نے ارباز بلوچ پر چلانے اور اسے روکنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب انا بی نے ایک دم خانی کے سامنے آتے خانی کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اسے روک دیا تھا۔ خانی، آپ کچھ نہیں بولیں گی؟ خاموشی سے چلیں میرے ساتھ، انا بی نے خانی کو وہاں دیکھ کر گھبراہٹ سے دھیمی آواز میں بولی۔ خانی ان کا ہاتھ ہٹانا چاہا، مگر ان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر ساتھ لیے واپس ہال کمرے کی جانب آئی تھی۔ انا بی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ وحشی درندہ کیا حال کر رہا ہے اس معصوم کا؟ ساتھ آپ اسے منع کرنے کے بجائے مجھے روک رہی ہیں۔ آپ پلیز ارباز کو روکیں یا مجھے جانے دیں۔ وہ کیسے اس پر اتنا ظلم کر سکتا ہے، اور ہم یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ کر خاموش کھڑے رہ کر اس ظلم کو نہیں دیکھ سکتے۔ خانی کی آنکھوں سے دکھ، ندامت اور بے بسی کے احساس سے آنسو نکل آئے تھے۔ اسے انا بی پر اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا جو اسے زبردستی وہاں روکے کھڑی تھی، اور وہ درندہ صفت ارباز بلوچ اس لڑکی کو گھسیٹتے اندر لے جا رہا تھا۔ خانی بیٹا، آپ اسے نہیں روک سکتی، الٹا اگر اس نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو بہت غلط ہو جائے گا، لیکن اگر آپ سامنے آئیں تو بنا اس کو ظلم کو روکنا چاہیں تو روک سکتی ہیں۔ خانی نے اب غور کیا تھا مناز بیگم کا چہرہ بھی آنسو سے تر تھا، وہ بھی اس ظلم پر اتنی ہی تکلیف میں تھی جتنا خانی۔ مناز بیگم نے خانی کی ضدی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ جانتی تھی زیادہ دیر خانی کو روک نہیں پائیں گی، اس لیے اسے حالات کو مد نظر رکھتے دوسرا حل بتایا تھا۔ ان کی آخری بات پر خانی نے عجلت میں اسباب میں سر ہلاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ سیاحل موسیٰ خان کو کال کروں؟ اس درندے کو ابھی اور اسی وقت وہ ہی روک سکتے ہیں۔ انا بی کی بات پر جہاں خانی کو حد درجہ حیرت ہوئی، وہیں اس نے ان کی بات پر فوراً عمل کیا۔ وقت بہت کم تھا، وہ کوئی سوال کر کے مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب اچانک خانی کو یاد آیا کہ آج ہی تو سیاحل خان نے نمبر ملانے پر اسے پتہ چلا تھا کہ اس نے خانی کو بلاک کیا ہے، خانی کو ایک پل کے لیے لگا کہ وہ اس انجان معصوم لڑکی کو ظلم سے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر پائے گی، مگر پھر ایک امید کے تحت اس نے کال ملا دی، لیکن شاید اس وقت اس کا رب بھی اس کے ساتھ تھا، پہلی بیل پہ ہی کال اٹینڈ کر لی تھی، اور سیاحل خان کی مخصوص گمبھیر آواز خانی کے کانوں سے ٹکرائی، جسے اس وقت خانی کو باقی سب آوازوں سے اوپر اور زندگی بخش لگی تھی۔
مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، پلیز اس کے بدلے جو تم کہو گے میں کروں گی، پر خدا کے لیے اس معصوم لڑکی کو ارباز کے ظلم سے بچا لو پلیز۔ خانے کی روتی آواز پر دوسری جانب سے سیال خان نے غصے سے منڈیاں پیس لی تھی اور بنا کچھ بولے فون بند کر دیا تھا۔ رابطہ ٹوٹنے کے ساتھ خانی کو اپنی آخری امید بھی ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ انا بھی آپ نے بھی کس بنیاد پر مجھے اس بے حس انسان سے مدد مانگنے کے لیے کہا؟ وہ بھلا کیوں مدد کرے گا ہماری؟ پلیز مجھے جانے دے۔ خانی کو دروازہ بند ہونے کے ساتھ اس لڑکی کی چیخ سنائی دی تھی۔ خانی کو انا بھی اس طرح بری طرح سے جکڑیں تھی کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اذیت کے احساس سے آنکھیں بند کر لی تھی جب اچانک دروازہ کھلا تھا اور ارباز بلوچ عجلت کے عالم میں باہر کی جانب بھاگا تھا۔ اس کے قریب آنے پر انا بی نے خانی کو اپنے پیچھے چھپا لیا تھا، لیکن ارباز بلوچ شاید اس وقت ارد گرد دیکھنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا۔ خانی کے ساتھ ساتھ مہناز بی بی کے دل میں بھی ایک معصوم کو اس درندے کے ظلم سے بچانے کے لیے ایک سکون سا سرایت کر گیا تھا۔ خانی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سیال خان اس قدر طاقتور ہے کہ ارباز بلوچ کو اس کی حویلی سے اس طرح نکلنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سیال خان نے ایسا کیا کہا، مگر جو بھی تھا اس کے دل میں اس عمل کے بعد سیال خان کے لیے عزت اور کہیں نہ کہیں ایک نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ سیال خان سے مدد مانگی جائے اور وہ نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، چاہے سامنے دوست ہو یا دشمن۔ سیال خان ہر وقت مدد کرنے کو تیار رہتا ہے، اور اس بار تو مدد خانی اسد بلوچ نے مانگی تھی۔ سیال خان کو اپنی جان پر کھیل کر خود یہاں آنا پڑتا، وہ یہ بھی کر گزرتا۔ انا بھی خانی کو آزاد کرتے پیچھے ہٹتے بولی تھی۔ سیال خان کے لیے ان کے لہجے میں اور الفاظ میں فخر اور مان نمایاں تھا، جس پر خانی بہت زیادہ حیران ہوئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ انا بھی کیسے جانتی ہیں سیال خان کو اور اس کے بارے میں سب اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں، مگر یہ سب خیالات جھٹکتی وہ اندر کی جانب بڑھی۔ خانی اس لڑکی سے ملنا چاہتی تھی۔ خانی بیٹا، آپ بھی اندر نہیں آئیں گی؟ اس وقت اوپر سے کوئی بھی آ سکتا ہے، آپ اس وقت اپنے کمرے میں جائیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ کو ان لڑکیوں سے ملوانے ضرور لاؤں گی۔ انا بی نے خانی کا ہاتھ تھام کر اسے روکتے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ پر انا بی، یہ سب کیا ہے؟ کیوں رکھا گیا ہے ان سب کو یہاں قید کر کے؟ کون ہیں یہ لوگ؟ اور ارباز کو کس نے حق دیا ان سب سے اتنا غیر انسانی سلوک کرنے کا؟ خانی کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ قدم قدم پر اس کو جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، وہ اس جیسی نازک مزار لڑکی کو اندر تک ہلا کے رکھ گیا تھا۔ بیٹا، سب کچھ بتاؤں گی آپ کو، آج ہی بتاؤں گی، مگر اس وقت آپ جاؤ یہاں سے۔ اگر کسی کی گھر والے کی نظر آپ پر پڑی تو بہت برا ہوگا۔ انا بی نے خانی کے آگے تقریباً ہاتھ جوڑ دیے تھے، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی خانی مجبوراً بنا کوئی سوال کیے اوپر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ انا بی، پلیز مجھے بتائیں یہ سب کیا ہے؟ مجھے جاننا ہے سب، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ روز مجھے یہاں کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے مجھے کچھ کوئی نہیں بتا رہا۔ انا بی کے کمرے میں آتے ہی خانی دروازہ لاک کرتی اور اپنے بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ اتنا تو وہ بھی سمجھ چکی تھی کہ انا بی سب کچھ جانتی ہیں، ہر حقیقت سے آشنا ہے، اور شاید آج تو انا بی کو بھی سب کچھ بولنے کی اجازت دے دی گئی تھی، اس لیے وہ بھی خانی کے سامنے سچائی سے پردہ ہٹانے کے لیے تیار تھی۔ بلوچستان میں شروع ہی سے قبائلی اور خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی ہیں۔ انہی دشمنیوں میں ایک دشمنی خان اور بلوچ خاندانوں کی تھی۔ دونوں ہی میں ہمیشہ سے طاقتور رہے ہیں، اور ہمیشہ سے ان کی نظریں بلوچستان کے شاہی جرگے کی سب سے بڑی سردار کی کرسی پہ رہیں، مگر بلوچ خاندان کی بدقسمتی وہ کرسی ایک بار کبھی ان کے ہاتھ نہیں آئی، اور ہر بار اس عہدے کے حقدار خان حویلی والے ہی ٹھہرائے گئے، اور یہی بات بلوچ خاندان کو ہمیشہ سے کھٹکتی رہتی ہے۔ ان کی ہر بار کی گئی سازشیں ناکام ہو جاتی۔ عباس خان شروع سے اپنے روایتی انصاف پر مبنی فیصلوں کی وجہ سے قبائلی جرگے کے جگی پشتی سردار بھی تھے۔ ان کے علاقے میں جتنے بھی قبائلی آتے تھے ان سب کا ہر طرح سے خیال رکھنا اور ان کے اچھے برے کا فیصلہ کرنا عباس خان کے ہاتھ میں تھا۔ آہستہ آہستہ بلوچ خاندان کے ظلم کی وجہ سے بہت سارے قبائلی خاندان ان کی حکمرانی میں جا چکے تھے، اور مزید بہت سارے علاقے اس مقصد کے لیے ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ یہی بات بلوچ خاندان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کی طاقت کم پڑ رہی تھی، جس کے دیکھتے انہوں نے ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا، اور اسی پر عمل کرتے کچھ بہت اچھے کام کر کے جو خان حویلی والوں کے حق میں تھا، ذوالفقار بلوچ نے ان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ عباس خان پہلے تو بالکل بھی یقین کرنے پر تیار نہیں تھے، مگر پھر ان کے اچھے سلوک اور پچھلے رویوں پر معافی مانگنے کی وجہ سے عباس خان نے بھی درمیان میں موجود پرانی دشمنی دیوار کراتے ان کے ہاتھ تھام لیا، اور یہی پر وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر گئے۔
پرانی دشمنی دوستی میں بدلنے کی خبر پر جگہ پھیل گئی۔ سب قبائلی لوگ بہت خوش تھے کیونکہ اس دشمنی میں انہوں نے بہت کچھ کھویا تھا۔ ابھی بھی وہ امن اور امان چاہتے تھے۔ دونوں خاندانوں کی خواتین بھی ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھیں۔ جب انہی دنوں ذوالفقار بلوچ نے اس دوستی کو مزید گہرا کرنے کے لیے اپنی 3 سالہ پوتی خانی کا نکاح عباس خان کے 8 سالہ پوتے سیاحل سے کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر کچھ سوچ و بچار کے بعد سب لوگوں نے حامی بھر دی، یہ سوچے بغیر کہ ذوالفقار بلوچ نے عباس خان کی اسی پوتی کو کیوں چنا تھا جس کو مستقبل میں سردار بنایا جانا تھا۔ مگر تب بلوچ دوستی اور محبت کی ایسی پٹی خان حویلی والوں کی آنکھوں پر باندھ چکے تھے کہ وہ لوگ دوسرے رخ پر سوچ ہی نہیں سکے۔ ان کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ ان کو کس سازش کے اندر پھنسایا جا رہا ہے۔ بلوچ خاندان سب سے پہلے خان حویلی کے سب سے مضبوط کڑی عباس خان کو توڑنا چاہتے تھے۔ دوستی کے اس ناٹک کے دوران وہ اتنا تو سمجھ چکے تھے کہ عباس خان کو ختم کرنے سے ان کا کام کس حد تک آسان ہو سکتا ہے۔ 1.5 سال کے اندر ذوالفقار سائیں اور ان کے خاندان والے اچھی طرح سے خان حویلی والوں کا اعتبار جیتنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اسی دوران ایک دن جب ذوالفقار سائیں کے اسرار پر کسی تقریب کے سلسلے میں عباس خان اپنی بڑی بہو حسنہ اور پوتے سیاحل خان کے ساتھ بلوچ حویلی آئے تو اپنے بنائے گئے پلان کے مطابق انہوں نے عباس خان کے کھانے میں ایسا زہر ملا دیا جو آہستہ آہستہ انسان کو اپنے اندر کھا جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ عباس خان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ 4 ماہ بعد ان کو اس کے آثار ظاہر ہونے لگے تو ان کو ڈاکٹرز کی تشخیص سے پتہ چلا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے جو ان کے جگر، گردے اور ہڈیوں کو ناکارہ بنا چکا ہے، جس کا اب کوئی علاج نہیں۔ مگر ان کے بیٹوں نے ہار نہ مانی اور کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑی جہاں سے تھوڑی بہت کی شفا کی امید ہو۔ اپنی زندگی سے نا امید ہو کر عباس خان نے اپنے بڑے بیٹے موسیٰ خان کو اپنی گدی سونپ دی اور کچھ ہی مہینوں بعد اپنے پورے خاندان کو روتا چھوڑ کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مگر ذوالفقار سائیں اور ان کے خاندان کا انتقام ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ وہ جو چیز حاصل کرنا چاہتے تھے وہ انہیں اس وقت بھی نہیں مل پائی، لیکن عباس خان کی وفات کی وجہ سے وہ کچھ وقت کے لیے خاموش ہو گئے۔ خان حویلی میں عورتوں کو بہت عزت دی جاتی ہے، ان کا ایک مقام ہوتا ہے، جبکہ ذوالفقار سائیں کی حویلی میں اس کا بالکل الٹ تھا۔ عورتوں کی نہ کوئی عزت ہوتی ہے، نہ ہی کوئی مرضی، انہیں پوری زندگی مردوں کے اشاروں پہ ہی گزارنی ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں، وہ دوسروں کی عورتوں کو بھی نہیں بخشتے۔ ذوالفقار سائیں کے علاقے میں جتنے بھی قبائل آتے تھے وہ سب ذوالفقار سائیں اور ان کے بیٹوں کے ستائے ہوئے تھے۔ ذرا سی بات پر ان کی عورتوں کو کاری قرار دے کر حویلی کی اس بیسمنٹ میں قید کر دیا جاتا جہاں ان کی زندگی جہنم سے بدتر ہوتی۔ ذوالفقار سائیں اور اس کے خاندان کے مردوں سے لے کر ان کے خاص ملازم تک ان کی باندھی بنائی گئی عورتوں کی روح اور جسم سے کھیلتے ہیں۔ ان کو انسان ہونے کی کیٹیگری سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ انا بی کی باتیں سن کر خانی کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے چہرے پر زلزلے کی سی آثار نظر آ رہے تھے۔ دوسری عورتوں کے بارے میں کیا بتاؤں، میں تو خود یہ سارے ظلم سہ چکی ہوں۔ میرے بابا کی میرے تایا سے لڑائی ہوگی جس کی وجہ سے جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ میرے تایا ذوالفقار سائیں کو بیچ میں لائے، جس نے ساری غلطی میرے بابا کے بنا سزا کے طور پر مجھے اور میری بہن شبانہ کو اٹھوا لیا اور اس زندان خانے میں ڈال دیا۔ صرف ہم دونوں بہنیں بے قصور ہونے کے باوجود یہ ظلم نہیں جھیلتی رہیں، بلکہ یہاں آنے والی ہر عورت اپنے مردوں کی نہ کردہ گناہ کی سزا بھگت رہی ہے، اور یہ سب آج تک چلتا آ رہا ہے۔ یہاں کی پولیس، حکومت، کوئی بھی ان سب میں پڑھ کر اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتے۔ ماناز بی بی کی آپ بیتی سن کر خانی کا چہرہ آنسوں سے تر ہو چکا تھا۔ اس نے بے اختیار آگے ان کے دونوں ہاتھ چوم لیے۔ اس کے گھر والوں نے ان پر کس قدر ظلم ڈھائے تھے، اس کے باوجود انہوں نے ان دونوں بہن بھائیوں کو سینے سے لگا کر پالا تھا۔ آج مجھے آپ کو ساری حقیقت بتا دینے کا حکم ہے، اس لیے میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ افسوس کے ساتھ مگر آپ کے والد اسجد سائیں بھی اس حویلی کے درندوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے بھی ظلم ڈھانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان کی شادی اپنے چچا زاد کے ساتھ مہرین بلوچ سے ہوئی تھی۔ وہ ایک پڑھے لکھے سلجھے ہوئے انسان تھے۔ انہیں شروع سے ان دشمنیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شادی کے بعد اپنی بیوی بچوں کے ساتھ شہر میں رہتے تھے۔ شیراز بلوچ ایک پڑھے لکھے انسان تھے، اسی لیے وہ اپنے بچوں کے ساتھ باہر رہتے تھے اس حویلی سے ایک شہر میں، اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ مگر بچپن سے طے شدہ رشتے کی وجہ سے، بھائی سے دشمنی مول نہ لینے کی وجہ سے، نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی بیٹی
کی شادی اسجد بلوچ سے کر دی۔ مہرین بلوچ ایک بہت ہی حسین، پڑھی لکھی، نرم مزاج خاتون تھی۔ شادی کے شروع کے کچھ سال تو اسجد بلوچ نے ان کی محبت میں ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ اختیار کیا، مگر جیسے جیسے مہرین بلوچ کے سامنے ان کی اصلیت آتی گئی، ان دونوں کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے۔ مہرین بلوچ چاہتی تھی کہ وہ یہ سب کام غلط چھوڑ دیں، مگر وہ کوئی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اسی جھگڑے میں مہرین نے ان سے طلاق مانگ لی تھی اور یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا، جس کے بعد انہیں طلاق تو نہ ملی، مگر وہ بھی باقی عورتوں کی طرح اس حویلی میں قید ہو کر مردوں کی بے عزتی سہنے کے لیے چھوڑ دی گئی تھی۔ ماہناز بیگم دل پر پتھر رکھ کر آج خانی کو ہر بات بتاتے چلی گئیں۔ خانی کے چہرے سے اس کی تکلیف محسوس کرتے ماہناز بی بی کا اپنا دل دکھی ہونے لگا تھا، مگر اب خانی سے کچھ بھی چھپانے کا وقت نہیں تھا۔ میں ہی مہرین بی بی جی کی خاص ملازمہ تھی، وہ اپنے دل کی ہر بات مجھ سے شیئر کرتی تھی۔ دن بہ دن ان کا دل اس حویلی میں گھٹ رہا تھا۔ وہ آپ کے اتنی چھوٹی عمر میں ہونے والے نکاح کے بھی خلاف تھی، مگر ان کی ایک نہیں سنی گئی۔ لیکن جیسے ہی انہیں عباس خان کی موت کی اصل وجہ پتہ چلی، انہوں نے بلوچوں کا پردہ فاش کرنے کے لیے مجھے کسی طرح خان حویلی والوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے تیار کیا۔ وہ بس یہ چاہتی تھی یہاں بیسمنٹ میں قید پل پل مرنے والی عورتوں کو انصاف مل سکے، اور ایسا صرف خان حویلی والے ہی کر سکتے تھے۔ ایک دن مجھے ایسا موقع بھی مل گیا۔ عید کی وجہ سے کچھ خاص تحائف جو بلوچ حویلی کی طرف سے خان حویلی تک پہنچانے تھے، ڈرائیور کے ساتھ ہم کچھ ملازمین بشرا بلوچ کے ساتھ خان حویلی آ گئی تھیں۔ میں نے بہت کوشش کی اس گھر کے کسی بھی فرد سے اکیلے میں ملنے کی، پر مجھے موقع نہ مل پایا۔ لیکن حویلی سے نکلتے اچانک میری نظر لان میں فٹ بال کھیلتے 12 سالہ سیال خان پر پڑی، جس سے پہلے ایک دو بار میں بلوچ حویلی میں بھی مل کر آئی تھی۔ میں اتنا تو جانتی تھی کہ سیال ایک بہت سمجھدار بچہ ہے، اپنی عمر کے بچوں سے کافی زیادہ میچور، اس لیے میں ان کے پیر کے کھلے تسمے باندھنے کے بہانے ان کے قدموں میں جھک کر وہ چٹ پکڑاتی تھی جس پر مہرین بلوچ نے ساری حقیقت بیان کی تھی۔ چٹ انہوں نے تو بہت ہی ہوشیاری سے میرے اشارہ کرنے پر تھام لی، مگر مجھے اپنے پیروں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا۔ ان کا کہا جملہ مجھے آج بھی یاد ہے، پلیز میرے پیروں کو چھو کر مجھے گناہگار مت کریں۔ میرے بابا کہتے ہیں وہ دنیا کا سب سے کمزور مرد ہوتا ہے جو عورت کو اپنے آگے جھکاتا ہے، اور سیال موسیٰ خان کمزور نہیں ہے۔ سیال خان کی بات کرتے ماہناز بیگم کے بھیگے چہرے پر حقیقت بھری خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ایک 12 سالہ کے بچے کے منہ سے ایسی بات سننا میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ وہ بچہ جو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا، جو مستقبل کا سردار تھا، اس کی اتنی خوبصورت سوچ، میرے دل میں اس بچے کی عزت اور محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس دن سے ہی سیال موسیٰ خان کا مقام میرے دل میں ایک الگ بن چکا تھا۔ مہرین بلوچ بھی یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی تھی، اور کہیں نہ کہیں ان کا دل آپ کی جانب سے سکون میں آ چکا تھا۔ سیال خان کے ذکر کے دوران ایک پل کے لیے بھی ماہناز بی بی کے چہرے سے اسمائل نہیں ہٹی تھی۔ میری دی گئی خبر وہ کسی قیامت سے کم ثابت نہیں ہوئی تھی۔ خان حویلی والے اتنے بڑے دھوکے پہ جیسے پاگل ہو کے اٹھے تھے۔ موسیٰ خان نے غصے اور انتقام میں ذوالفقار سائیں پر حملہ بھی کروایا، جس سے خوش قسمتی میں ذوالفقار سائیں بچ نکلے۔ شاہی جرگے کے سردار ہونے کی وجہ سے انہوں نے بڑی تعداد میں پولیس فورس بھیج کر بلوچ حویلی پہ ریڈ بھی کروائی، تاکہ ان تمام مظلوم عورتوں کو آزاد کروا کے ذوالفقار سائیں اور ان کے خاندان کو بے نقاب کر سکیں۔ مگر کچھ بکاؤ پولیس والوں کی پہل کر دینے کی مخبری کی وجہ سے تمام باندی بنائی گئی عورتوں کو یہاں سے کچھ ٹائم کے لیے کسی خفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے پولیس فورس کو ناکام لوٹنا پڑا۔ مگر حویلی میں پولیس کے آنے کی وجہ سے ہر جگہ جو ان کا تماشا لگا اور جو بے عزتی انہیں برداشت کرنی پڑی، اس کا بدلہ لینے کے لیے ذوالفقار بلوچ اور ان کے بیٹے پاگلوں کی طرح کسی موقع کی تلاش میں تھے، جو انہیں بہت جلد مل گیا۔ موسیٰ خان اپنی بیوی حسنہ بیگم اور بیٹے سیال کے ساتھ شہر سے اپنی حویلی کی جانب جا رہے تھے، جب اسجد بلوچ نے ان پر بھرپور تیاری کے ساتھ حملہ کر دیا اور ان دونوں کو اٹھوا لیا تھا۔ اسجد بلوچ کا ارادہ موسیٰ اور سیال خان کو مار کر حسنہ کو اپنی باندی بنانے کا تھا، مگر یہاں قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ سیال کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد موسیٰ کا بے دردی سے قتل کرنے کے بعد وہ ان کا اگلا شکار سیال خان تھا۔ لیکن موسیٰ خان کے خاص آدمیوں نے وہاں پہنچ کر اسجد بلوچ کو ختم کر کے ان دونوں کو بچا لیا تھا، جس کے بعد یہاں کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ جرگے والوں نے بہت مشکل سے موسیٰ خان کے قتل کے بدلے اسجد بلوچ کی جگہ پر ہی قتل ہونے کی وجہ سے سارا معاملہ وہیں ختم کر دیا تھا، کیونکہ ان دونوں یہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ لیکن جب بات سردار بننے کی آئی تو ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی ذوالفقار سائیں اور ان کے بیٹوں کو منہ کی کھانی پڑی۔
اور سردار کے لیے ہر ایک نے سیال موسیٰ کا نام ہی تجویز کیا، کیونکہ یہاں کے سب معزز لوگ اس بات سے واقف تھے کہ اگر حکمرانی ذوالفقار سنگ کے خاندان کو دی گئی تو آنے والی تباہی کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ اس وجہ سے سب نے کم عمری کے باوجود سیال کو اس عہدے کا حقدار بنا دیا۔ مہرین بلوچ اتنی کوششوں کے باوجود ان سب مظلوم عورتوں کے لیے کچھ نہیں کر پائی تھی اور اسی چکر میں اپنے شوہر کو گنوا دیا۔ اسد بلوچ جیسے بھی تھے مگر مہرین بلوچ اپنے بچوں کو یتیم کرنے کی وجہ خود کو مانتی تھی۔ یہ دکھ سینے سے لگائے وہ کچھ عرصے ہی زندہ رہ پائی تھی مگر جاتے جاتے اپنے بھائی حسن بلوچ کو آپ کی اور میران بیٹے کی ذمہ داری سونپ گئی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے قسم لی کہ وہ کچھ بھی کر کے ان دونوں بچوں کو وہاں سے نکال لے۔ شیراز بلوچ تو اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہ کر پائے، جس کی وجہ سے ان کی اجڑی زندگی کا غم لیے بہت پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، مگر حسن بلوچ نے اپنی مرتی بہن کے آخری وقتوں میں کیا وعدہ نبھاتے عدالت میں درخواست دائر کرتے کچھ ہی پیشیوں کے بعد آپ دونوں کو وہاں سے نکال لیا تھا، جس کی وجہ سے مجبوراً ذوالفقار بلوچ کو آپ دونوں کے حوالے کرنا ہی پڑا اور مجھے ان بچوں کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے اس لیے ساتھ بھیج دیا تھا۔ آپ دونوں کے اپنے خاندان سے دور ہونے کے باوجود ان کی محبت آپ کے دلوں میں زندہ رکھوں۔ مہرین بی بی جی کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اس عمر میں آپ دونوں کے کچے ذہنوں میں ان دشمنوں اور سازشوں کا کوئی برا اثر پڑے، اس لیے ان کے کہنے پر میں نے آپ کو کبھی آپ کے خاندان کے خلاف کچھ نہیں بتایا۔ ہمیشہ ذوالفقار بلوچ آپ سے ملنے آ کر خان حویلی کے لیے جو نفرت آپ دونوں کے دلوں میں بھر کے جاتے اسے نکالنے کا حکم نہیں تھا مجھے، ذوالفقار بلوچ کی جانب سے نہیں بلکہ سیال موسیٰ خان کی جانب سے۔ حقیقت کی تلخیوں سے نڈھال خانی نے ان کی بات پر جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ اس بات پر بہت حیران ہوگی مگر میں پہلے دن سے ہی سیال خان سے رابطے میں ہوں۔ جس دن میں انہیں ان کے دادا کے قتل کی سچائی بتائی اسی دن کے بعد سے سیال خان، جو کہ بظاہر ایک کم عمر بچہ تھا مگر جس خاندان سے وہ تعلق رکھتا ہے اور وہ جو کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے جھیل چکا ہے ان سے اسے وقت سے پہلے بڑا بنا دیا ہے اور وہ میچور بن چکا تھا۔ اسی نے حویلی میں اپنا ایک آدمی بھیج کر اپنا پیغام مجھ تک پہنچاتے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اس عذاب سے نکلوا کے رہے گا۔ حسن بلوچ عدالت کا فیصلہ بہت آسانی سے جیتے نہیں بلکہ انہیں جتوایا گیا تھا۔ سیال خان کے چچا شہزاد خان کے ایک جج دوست کی وجہ سے اور سیال خانی حویلی میں بھیجے گئے خاص آدمی کے مشورے کے بنا پر ہی ذوالفقار بلوچ نے مجھے آپ دونوں کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ سیال خان نے اپنے خاندان والوں کو، اپنے چچا اور باقی سب کا زیادہ پریشر جھیلنے کے باوجود اس سچ سے پردہ نہیں اٹھایا تھا۔ ان کو عباس خان کے قتل کی خبر دینے والی میں ہوں۔ وہ جانتے تھے اگر یہ بات پھیل جاتی تو میرا بچنا مشکل تھا اور آج تک یہ بات صرف ان کے اور میرے درمیان ہی ہے اور اب ہمارے راز میں شریک ہونے والی تیسری فرد آپ ہو۔ سیال موسیٰ خان نے ہمیشہ ہر معاملے میں میرا خیال رکھا۔ جب بھی حویلی والوں کی جانب سے مجھے واپس اس جہنم میں بلانے کا ارادہ بنایا گیا، ہمیشہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا کر کے مجھے یہاں آنے سے روکے رکھا۔ میں بہت پہلے ہی آپ کو یہ ساری سچائی بتا دینا چاہتی تھی مگر سیال خان نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی، جس کی دو وجہیں تھیں۔ ایک یہ کہ وہ بھی مہرین بلوچ کی طرح آپ کو اس ساری دشمنی سے دور رکھنا چاہتے تھے اور دوسری وجہ یہ کہ انہیں آپ پر اعتبار نہیں تھا۔ ان کے مطابق آپ میں بھی ذوالفقار سنگ کا خون ہے، کبھی بھی کسی مقام پر بھی آپ انہیں دھوکہ دے سکتی ہیں۔ اس بات پر خانی کی آنکھوں میں غصہ چھلکا تھا۔ اب اسے سمجھ آئی تھی وہ ہر بات میں اسے دھوکے باز کیوں کہتا آیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ سردار سیال موسیٰ خان کی زندگی میں سب سے اونچا مقام خانی اسد بلوچ کا ہی ہے مگر خانی کے نام سے جڑا اسد سائیں کا نام انہیں آپ کے قریب آنے سے روکتا ہے۔ آپ نہیں جانتی مگر سیال موسیٰ خان کئی بار آپ سے ملنے آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے اس وقت آئے تھے جب حسن بلوچ کی وفات کی غم میں آپ پورا ہفتہ بخار میں جلتی رہی تھی۔ حسن بلوچ سے کیے گئے وعدے کے مطابق میران بلوچ ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ بھی آپ کو بلوچستان لے کے نہیں گئے تھے۔ میں آپ کے ساتھ ہی تھی، آپ کی حالت سے بہت پریشان، اور سیال خان کے فون آنے پر انہیں سب بتا دیا تھا۔ سیال خان خانی کو تکلیف کوسوں دور نہیں دیکھ سکتے تھے اور کچھ ہی گھنٹوں میں اپنی خانی کے پاس موجود تھے۔ وہ اپنا ہر فرض اچھے سے نبھانا جانتے ہیں تو کیسے اپنی بیوی کی تکلیف پر سکون سے بیٹھے رہتے۔
सरदार साईं ने पूरे 2 दिन आपकी ग़ुनूदगी के आलम में आपकी देखभाल करते आपके पास बैठकर गुजार दी थी। मेरे लिए ये सब देखना बहुत ही हैरानकुन था कि बलूचिस्तान का सरदार, जिस शख्स ने शायद कभी हिलकर पानी भी नहीं पिया था, उसको मैंने आपके काम करते देखा और आपके होश आते ही वो वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद अक्सर कभी आपके कॉलेज में, कभी किसी ट्रिप पर, कभी किसी रेस्टोरेंट में वो आपको देखने घंटों आपके करीब रहे, मगर मेरे बहुत इसरार पर भी आपको इस बात से बिल्कुल ना इल्म रखा था। खानी होंकों की तरह हैरत और बेयकीनी से मुंह खोले उनकी बातें सुन रही थी। उसे इस वक्त फील हो रहा था कि वो दुनिया की सबसे बड़ी गधी और डफर है, जिसको पता ही नहीं चला कि कोई शख्स इतने टाइम उसके करीब रहा। उस दिन अचानक जब आपने मेरे सामने बलूचिस्तान जाने का नाम लिया तो मैं जुल्फ़कार साईं के खानदान की वजह से ही नहीं चाहती थी कि आप वहाँ जाएं, मगर मीरान पर वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उसकी रजामंदी पर मैंने सरदार साईं को इत्तला दी थी, जिन्होंने उस वक्त हैरत अंगेज तौर पर कोई इनकार नहीं किया था। मेरे लिए सरदार साईं मीरान बलोच से कहीं से ज़्यादा ख़ास हैं। जो अपना कदीम तर्ज का ख़ास ब्रेसलेट मैंने मीरान को बना के दिया था, उससे पहले मैं वैसा ब्रेसलेट सरदार साईं को उनके बहुत सारे किए एहसानों के बदले नजराने में दे चुकी थी। आपके बलूचिस्तान कदम रखने से पहले वो आपकी आमद से वाकिफ थे। उस दिन साहिल पर आपसे मिलने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि स्याल मूसा खान ही थे। उस दिन भी हमेशा की तरह वो वहाँ सिर्फ आपको देखने के लिए मौजूद थे, मगर आपका बिना देखे किसी भी अनजान शख्स को मदद के लिए थामना उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसलिए उस वक्त वो आपके साथ बहुत सख्त बर्ताव कर गए थे, जिसका मुदावा करने के लिए उन्होंने दावतनामे के साथ आपके लिए तोहफ़े भी भिजवाए, जिन्हें आपने जुल्फ़कार बलोच की आपके दिल में डाली बदगुमानी की वजह से धत्कार दिया था। सरदार साईं ने आपकी हवेली में सिर्फ इसलिए बुलाया था कि आप उनका ऐसा रूप देखें जिससे आपको उनसे नफरत हो जाए। महानाज बेगम ने बात के इख्तिताम में गहरा सांस लिया, जैसे वो कुछ ही पलों में सदियों की मुसाफत तय करके आई हूँ। ये सब इतने ही बुरे हैं तो मुझे इतनी इज्जत और मोहब्बत क्यों दे रहे हैं? मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों? एक यही बात खानी को पूरी तरह से अन्ना बी की बातों पर यकीन करने नहीं दे रही थी। वो आपको सियाल खान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि सरदार साईं को जड़ से कमजोर कर सकें। इतनी तबाही मचाने और अपना जवान बेटा खोने के बावजूद उनकी जिद खत्म नहीं हो सकी। खानी शौक से बात कर खत्म होने के बाद अभी तक उसी पोजीशन में बैठी थी। वो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। ये सारी सच्चाई उसके दिल पर बहुत गहरा गुजरी थी। बेशक अन्ना भी बहुत अच्छी थी, हमेशा उसका बहुत ख्याल रखा, मगर कहीं न कहीं खानी का एतबार उनसे उठ चुका था और महानाज बीबी भी खानी की आंखों से इस बात का अंदाजा लगा चुकी थी। वो जानती थी उनकी आखिरी बातों पर खानी हर्ट होगी। उन्होंने खानी से स्याल खान के बारे में इतना कुछ छुपाए रखा। मुझे माफ कर दें बेटा, मैं मजबूर थी और मसलहत के तहत अपने मोहसिन जिसने मुझे जहन्नम से निकाल कर इज्जत वाली जिंदगी बख्शी उसके हुक्म के ताबे थी। मगर मेरी मोहब्बत आपके लिए बिल्कुल सच्ची है और हमेशा रहेगी। महाराज बीबी से खानी की जरा सी बदगुमानी नहीं देखी जा रही थी। वो इसका चेहरा थामते मोहब्बत से बोली, तो गया अगर आपका दूसरा सरदार आपको किसी वजह से हुक्म देता कि आप मुझे छोड़कर चली जाएं, तो क्या आप चली जाती? खानी को बहुत सारी बातों के साथ एक बात जिसने बहुत हर्ट किया, वो सियार खान की खानी असद बलोच पर एतबार नहीं करना था। इस वजह से वो भी इसी खानदान का हिस्सा है, कभी भी किसी भी वक्त धोखा दे सकती है। ये बात खानी के अंदर अलाव भड़का गई थी। नहीं मेरी रानी, ऐसा कभी नहीं होता। सरदार साईं कभी ऐसा हुक्म देंगे ही नहीं जिससे आपको तकलीफ हो। अन्ना भी को समझ नहीं आया था कि इस टूटी बिखरी खानी को कैसे संभालें, जो अपने इर्द गिर्द मौजूद करीबी रिश्तों का एक नया रूप देखकर बुरी तरह हर्ट थी। नहीं चाहिए मुझे आपकी इस घमंडी सरदार की कोई हमदर्दी और किसी किस्म की कोई भीख। वो आप सबको तो कठपुतलियों की तरह अपनी मर्जी से चला सकता है, मगर मुझे बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरे खानदान वाले घटिया हैं तो अच्छा वो भी नहीं। इतने सालों से सरदार है तो सिवाय हुक्म चलाने के क्या किया है? वो निकाल सकता है ना इन मजलूम औरतों को इस जहन्नम से, तो क्यों नहीं किया अभी तक इनकी मदद? कहीं वो भी अंदर से ऐसा खोखला मर्द तो नहीं? खानी को इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा सियाल खान पर आ रहा था, जबकि महानाज बीबी को सियाल खान के लिए ऐसे लफ्ज इस्तेमाल बहुत बुरे लग रहे थे, लेकिन अभी कुछ भी बोलकर पहले से रूठी खानी को मजीद खफा नहीं कर सकती थी। वो आपसे हमदर्दी नहीं बल्कि बहुत मोहब्बत करते हैं और इन औरतों के लिए वो बहुत कुछ कर चुके हैं। कई औरतों को तो यहाँ से बाजियाब भी करवा चुके हैं। कुछ वजूहात हैं जिनकी बिना पर वो फिलहाल सरेआम दुश्मनी का ऐलान करके
ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتے۔ مگر خانی بیٹا، آپ ان کو بہت غلط سمجھ رہی ہیں، وہ کسی بھی معاملے میں بالکل بھی غلط نہیں ہے۔ مناز بی بی نے اسے سمجھانا چاہا، مگر خانی اس وقت نہ ہی ساحل خان کی مزید عظمت کے قصے سننا چاہتی تھی نہ کچھ اور، اس لیے ان کے انکار پر مہناز بی بی نے بنا کچھ بولے اس کمرے سے نکل آئی تھی۔ ان کے جانتے ہی خانی بیڈ پر اوندھے منہ گرتی پھوٹ پھوٹ کے روتی تھی۔ اس کے بابا اتنے برے انسان تھے، اس کے آغا جان جنہوں نے ہر بار اسے مل کر اتنی محبت مان بخشا تھا، ان کے نزدیک عورتوں کی حیثیت جوتے کے برابر تھی۔ اس کی ماں صرف ان عورتوں کو انصاف دلانے کی خواہش دل میں لیے اس دنیا سے جا چکی تھی، مگر خانی سے اپنے آنسو پوچھتے دل میں صاف خود سے عہد کیا تھا کہ وہ اپنی ماں کی یہ خواہش ضرور پوری کرے گی۔ وہ ان سب عورتوں کو اس جنجال سے آزادی دلائے گی۔ خانی کے لیے ابھی یہی دکھ کا امید تھا کہ اس کا بھائی میران، جسے وہ اس دنیا کا سب سے زیادہ ہمدرد اور پیار کرنے والا شخص مانتی تھی، وہ کسی اور قاتل کی پلاننگ کر کے اس پر قاتلانہ حملہ بھی کروا سکتا ہے، اور وہ بھی کس پر؟ اس شخص پر جس کا نکاح میں اس کی لاڈلی بہن ہے۔ یہ بات جان کر خانی کا دل مزید لہو لہان ہو چکا تھا۔ اس کے باپ نے تو سیال خان کے باپ کو قتل کیا اور اس کی ماں کو باندی بنانا چاہتا تھا۔ سیال خان کی خیال پر خانی کے آنسوں میں مزید کچھ شدت آ گئی تھی۔ جس شخص کے ساتھ اس کے خاندان والوں نے اتنا برا سلوک کیا، وہ اس سے اتنی محبت کیسے کر سکتا تھا؟ اور کیسی محبت تھی اس کی جس میں اعتبار نہیں تھا، جس میں مقابل کو اتنا چاہنے کے باوجود اس پر ذرا برابر بھی بھروسہ نہ کیا جائے۔ محبت تو انہی سب چیزوں کا نام تھی۔ اگر یہ سب ہی نہیں تھا تو محبت کیسی؟ مہناز بی بی کی ایک بات جو خانی کے کانوں میں مسلسل بجی تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ انہیں آپ پر اعتبار نہیں تھا۔ ان کے مطابق آپ میں بھی ذوالفقار سنگ کا خون ہے، کبھی بھی کسی مقام پر آپ انہیں دھوکہ دے سکتی ہیں۔ خانی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس شخص کا کہا گیا یہ جملہ خانی کو اس قدر تکلیف کیوں دے رہا ہے۔ تو آج آخر آپ نے میری بات نہیں مانی اور ساری حقیقت بتانے کے باوجود ایک بہت بڑا سچ چھپا گئی اس سے۔ سیال خان سپاٹ چہرے اور سخت تاثرات کے ساتھ کسی غیر مرئی نقطوں کو گھورتے فون پر مہناز بی بی سے مخاطب تھا۔ معاف کیجیے گا، مگر آج زندگی میں پہلی بار آپ کی حکم کی عدولی کی۔ خانی بہت نازک جذبات اور احساسات کی مالک ہے۔ آج یہ ساری حقیقت جان کر وہ پہلے ہی پوری طرح ٹوٹ چکی ہے۔ اپنے سب گھر والوں سے نفرت تو محسوس کر رہی ہے، کم بدگمان آپ سے بھی نہیں۔ میں اس وقت وہ سچ بتا کر انہیں مزید ہرٹ کر سکتی نہیں تھی، اور نہ ہی آپ کی طرف سے مزید بدگمان۔ مہناز بی بی نے آج پہلی بار کھل کر ساحل خان کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، کیونکہ آج بھی ان کی خانی تھی۔ میں آپ کو فورس نہیں کروں گا، مگر یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر اسے یہ بات کسی اور طرف سے پتہ چلی اور جس انداز میں اسے یہ بات بتائی جائے گی، آپ کی نازک مزاج خانی مجھ سے صرف بدگمان ہی نہیں ہوگی بلکہ نفرت بھی کرے گی۔ سیال خان انہیں تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے فون بند کر گیا تھا، مگر انا بھی سیال خان کی بات سمجھتے چاہنے کے باوجود خانی کی حالت کے پیش نظر فی الحال مزید کچھ بھی بتانے کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ اس وقت تو خانی ان سے بھی روٹھی ہوئی اور بدگمان تھی۔ ٹھنڈ اچھی خاصی بڑھ چکی تھی۔ خانی اپنے گرد گرم شال لپیٹے باہر کھلی فضا میں نکلی تھی۔ 2 دن سے طبیعت خراب تھی، اس نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا، وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب اس کا اندر کی گھٹن زدہ افسوس سے دم گھٹنے لگا، گھبرا کر وہ باہر نکل آئی۔ خانی کریم کلر کی لانگ شرٹ کے نیچے کھلے پانچوں والا ٹراؤزر پہنے اور لمبے سیاہ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھے، پیروں میں کریم کلر کے ہی کچھ سے پہنے اور بلیک کلر کی شال کندھوں کے گرد اوڑھے خود سے بھی روٹھی، وہ اس سہانی شام کا ایک حسین حصہ معلوم ہو رہی تھی، جب اچانک شہرام اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ خانی اس بزدل شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میران آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، کافی فکر مند ہے آپ کی جانب سے، آپ شاید کل سے اس کی کال ریسیو نہیں کریں، بات کر لیں ایک بار۔ شہرام اپنا موبائل اس کی جانب بڑھاتا نرم لہجے میں بولا۔ میران 2 دن پہلے ہی آفس کے کسی ضروری کام سے کراچی چلا گیا تھا، کہہ دیں انہیں مجھے کوئی بات نہیں کرنی ان سے، اور آپ بھی پلیز اگر اپنا پیغام دے چکے ہیں تو جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ خانی نے شہرام کو 2 ٹوک جواب دیتے قدم دوسری سمت بڑھا دیے تھے، مگر شہرام کو اپنے ساتھ چلتا دیکھ کر خانی ایک دم رکتی تڑک کر بولی تھی۔ ڈیئر کزن، ہوا کیا ہے؟ اتنا غصہ کس بات پر ہے؟ مجھ بیچارے سے بھلا ایسا کیا قصور ہو گیا ہے جو آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ شہرام روش اس دن کی ملاقات کے برعکس آج کافی
خوش اور مطمئن سا لگا تھا، جیسے اس دن پہلے اس کی لائف میں کوئی ایسی ٹریجڈی نہ ہوئی ہو۔ خانی اس کا مطلب سمجھ گئی تھی، یہ شخص صرف دکھاوے کی خاطر کچھ دن کے لیے وہ سب ناٹک کر رہا تھا۔ خانی کا دل چاہا اس ظالم شخص کے چہرے سے اس کی مسکراہٹ نوچ لے، جو ایک معصوم لڑکی کو موت کے گھاٹ اتروا کر اب مزید مزے سے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ صرف بات نہیں، میں آپ جیسا کمزور اور کم ظرف انسان کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی، اور آپ سے صرف قصور نہیں، بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ خانی بنا اس کا لحاظ کیے چلا کر بولی تھی۔ شہرام بلوچ نے ایک نظر آس پاس سے گزرتے ملازمین پر ڈالی، جو خاموشی سے سر جھکائے اپنے کام میں مصروف تھے، لیکن شہرام کو اتنا تو سمجھ آ گیا تھا، یہاں اس شیرنی کو مزید کچھ بول کر سب کے سامنے اپنی عزت کا فلودہ نکالنے کی بات ہی تھی، کیونکہ خانی کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی قیمت پر اس کا لحاظ نہیں رکھے گی۔ میں باہر کی طرف جا رہا تھا، کیا آپ چل سکتی ہیں میرے ساتھ؟ مجھے آپ سے کوئی ضروری بات بھی کرنی ہے۔ کیا پتہ جیسا آپ سوچ رہی ہوں یا جو آپ کو بتایا گیا ہو ویسا کچھ نہ ہو، پلیز یہاں ملازمین کے سامنے مزید ایسا کچھ مت بولیے گا۔ شہرام نے پہلے کی طرح بہت ہی نرمی سے سوال کرنے کے ساتھ آہستہ آہستہ آواز میں ایک تنبیہ بھی کی تھی، جس پر خانی بنا کچھ بولے کچھ لمحوں کے لیے شہرام کو جانچتی مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی ہیں، اور آپ کسی شخص کے تحفظ کے بہت ہی مضبوط حصار میں ہیں۔ آپ کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچا کر مجھے اس دنیا سے اپنا پتہ نہیں کٹوانا۔ خانی کے مشکوک انداز پر شہرام بلوچ اس کی تسلی کرتے آخر میں پرمزاح لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے خانی اچھی خاصی حیران ہوئی تھی، اس کے ساتھ جانے کے لیے حامی بھر گئی تھی۔ اس کا دماغ ایک بار پھر الجھ چکا تھا۔ دشمن ہونے کے باوجود شہرام بلوچ سیال موسیٰ خان کے بارے میں اس طرح اتنے اچھے انداز میں کیسے بات کر سکتا تھا؟ آپ نے نگار کے ساتھ اتنا غلط کیوں کیا؟ ذرا سا بھی رحم اور شرم نہیں آئی آپ کو؟ ایک معصوم کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسا کر موت کے گھاٹ اتارنے؟ آپ مرد اپنی دشمنیاں مردوں سے کیوں نہیں لڑتے؟ بزدلوں کی طرح ان عورتوں کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ خانی شہرام بلوچ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے ہی پھٹ پڑی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ شہرام نے بہت ہی ضبط سے جواب دیا تھا۔ ایسا ہی ہے، عزت دینے کی اس ڈھونگ سے آپ لوگ مجھے مزید بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ خانی اس کی بات کاٹتے جلدی سے بولی، جس پر شہرام سر جھٹکتے خاموشی سے ڈرائیونگ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا اس وقت خانی نہ اس کی کوئی بات سننے کی پوزیشن میں ہے اور نہ ہی کچھ سمجھنے کے موڈ میں۔ کچھ سوچتے شہرام نے موبائل پر میسج ٹائپ کر کے ڈیئر اینیمی کے نام سے نمبر سیو پہ سینڈ کر دیا تھا۔ مجھے واپس حویلی جانا ہے۔ خانی کا موڈ ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہو چکا تھا۔ شہرام کو سلو ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ موبائل پر بزی دیکھتے خانی تپے ہوئے لہجے میں بولی تھی، کیا آپ تھوڑا سا مزید ٹرسٹ کرتے ہیں؟ میرے ساتھ ایک جگہ چل سکتی ہیں؟ مجھے آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔ کیا پتہ اس انسان سے مل کر آپ کے نزدیک میری پوزیشن کلیئر ہو جائے، پلیز۔ شہرام جوابی میسج موصول ہوتے ہی خانی کی جانب دیکھتے ایک امید کے تحت بولا، مگر خانی نے انکار کرنا چاہا تھا۔ پلیز، اب تو میں سپریم کورٹ سے بھی اجازت لے چکا ہوں۔ شہرام نے اسے انکار کرنے سے پہلے ٹوک دیا تھا، جبکہ خانی اس کی بات پر نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر اگر مجھے وہاں جا کر اچھا نہیں لگا تو میری بات مانتے مجھے فوراً واپس لانا ہوگا۔ رضامندی دینے کے ساتھ خانی نے اپنی بات بھی سمجھائی تھی، جس پر شہرام نے زیر لب مسکرا کر فوراً سر تسلیم خم کر لیا تھا۔